بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله أعوذ الرحمن بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ما شاء صدق الله لا اللہ حول ولا العظیم. قوة إلا بالله العلی العظیم. احسنتی، آپ نے بہت اچھی تلاوت کی. اگر میں آپ سے 3 کریکشنز چھوٹی چھوٹی کرواؤں تو ایک تو یہ کہ رب، ایک تو جب آپ نے اعوذ باللہ پڑھا تو لفظ اللہ کو، اس کا جو لام ہے اس کو لائٹ پڑھنا ہے، کیونکہ با کے نیچے زیر ہے نا، تو اگر اس کے پیچھے زیر ہوگا تو ہم لام کو ہیوی نہیں پڑھیں گے. تو باللہ نہیں بلکہ باللہ. اعوذ باللہ پڑھیے. اعوذ باللہ. جی احسنتی، ویری گڈ. اور پھر آیت نمبر 2 جو ہے الحمدللہ رب العالمین، اس میں جو آپ کا آیا ہے، آپ کے مخارج بہت اچھے ادا ہو رہے ہیں، یعنی سب ہر مخرج نکل رہا ہے ماشاءاللہ، لا حول ولا قوت. عالمین کے لیے آپ تھوڑے سے جوز کم کھولیں تاکہ اس کو تفخیم اس میں نہ ہو. ٹھیک. رب العالمین. رب العالمین. بہتر، تھوڑا اور اسمائل کر لیں. رب عالمین. العالمین. This is very good. احسنتی. رب العالمین. Once more. رب العالمین. جی یہ بہت بہتر ہے. آپ بس تھوڑا سا جو حلقی لیٹر ظاہر ہا اور عین، اس اچھا. میں آپ تفخیم پہ کام کر سکتی ہیں انشاءاللہ کہ یہ ہیوی نہ ہو. تو اس کا ایک ٹپ بس یہی ہے کہ آپ جوز کم کھولیں گے، جب وہ آسان ہو جائے گا نا آپ کے تھروٹ پر، یا آپ اس کی پریکٹس میں آ جائیں گی تو یہ خود بخود انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. اس کے علاوہ صراط المستقیم میں آپ کا قاف بہت اچھا تھا، صراط بھی صحیح تھا. جب آپ نے تا بولا نا، تو تا کے سنس یو آر میکنگ یور سیلف ریڈی کہ اب مجھے قاف ہیوی پڑھنا ہے، تو بعض اوقات جب ہم تفخیم لیٹر کے اوپر فوکس کر رہے ہوتے ہیں تو پیچھے جو لائٹ لیٹر ہے اس پہ سب سے زیادہ اس کا افیکٹ ہوتا ہے، تو اسی لیے آپ کا تا کچھ ہیوی تھا. سو اچھا. اہدنا الصراط المستقیم. مستتا مستقیم. سیٹ. مستقیم. جی نہیں، مستقیم. بیٹر. مستقیم. مستقیم. یہ بہت بہتر ہے، گڈ. ایک دفعہ اور پڑھ لیجئے. اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا الصراط المستقیم. بارک اللہ فیک یا حبیب. Now comes the last part. ولا الضالین. اچھا، نبر اگر نہ بھی شو ہو تو ٹھیک ہے، لیکن لام کے اوپر جو تشدید ہے نا وہ واضح ہونا ضروری ہے. تو اب آپ اس کو ایسے پڑھیے کہ آپ 6 کاؤنٹس، یعنی اپنی انگلیوں پہ 6 حرکات کاؤنٹ کریں، اور پھر اس کے بعد لام پہ تشدید شو کی جا سکتی ہے صرف ٹون کے ذریعے. جیسے ایک ہوگا ضال، پہلے آپ نے لام ساکن پڑھنا ہے، پھر لام کا زیر بھی پڑھنا ہے. ضالین. ضالین. اب ہم لام کو رن نہیں کریں گے، وی ڈونٹ ڈو لائک ضالین، ایسے نہیں کرتے، لیکن ہم ٹون سے یہ شو کریں گے کہ پہلے آپ ساکن لام پڑھیں گے، پھر آپ کسرہ کے ساتھ پڑھیں گے. تو ایک دفعہ اور کوشش کریے. ولا الضالین.
ولا بہتر. الضالين جی وہ جو آپ کا ٹچ ہے نا الف کے بعد لام پہ، وہ ٹچ نہیں آ رہا، اس وقت آواز ولا کو تھوڑا اونچی کر دیں. جی جی اچھا ولا الضالين ایسے. بہتر. جی بہتر، یعنی اب میں نے غور سے سنا تو یہ ہے کہ آپ ٹچ تو کر رہی ہیں. اچھا اب آپ لوگوں کو جن کو نبر کے بارے میں علم ہے، روبینہ جو پڑھ رہی ہیں اس میں آلدو وہ لام کو ٹچ کرتی ہیں اور وہ پڑھ بھی ایسے نہیں ہیں، لیکن نبر کا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ جب آپ اس جگہ پہ آواز کو اونچا کرتے ہیں ٹھیک، تو یہ بہت پرومیننٹ ہوتا ہے اور لام کو آپ وہ یعنی اس کی تشدید کو پڑھ رہے ہیں، اس کو آپ ظاہر کر پاتے ہیں. سو دس از دا ریزن وائی وی گیو نبر ہیئر. ٹھیک، امید ہے آپ سب کو یہ بات سمجھ آئی ہوگی. نبر کا جی مطلب ہوتا ہے کہ کسی خاص پوائنٹ میں آواز کو آپ کی نارمل وائس سے اس کو تھوڑا تیز یا اونچا کرنا. تو یہ ہم اس کی نا الگ الگ پلیسز ہوتی ہیں اور الگ الگ وجوہات ہوتی ہیں، لیکن نارملی وجہ ایک جنرل ریزن یہی ہوتا ہے کہ ہم نے کسی بھی لیٹر کو پرومیننٹ کرنا ہوتا ہے ادھر، یا کوئی ایسا کام ہے کہ جو ویسے اس کے چھپ جانے کے چانسز ہیں، تو ہم نبر کی ٹیکنیک یوز کر کے اور اس غلطی کو omit کرتے ہیں. تو اب سسٹر روبینہ جب لام کو ٹچ کر رہی ہیں تو شی از ٹچنگ، بٹ ٹو میک اٹ مور پرومیننٹ اینڈ ٹو میک اٹ audible, what she needs to do is بال بالین. تو اب یہ جو میں اونچائی دے رہی ہوں لام ساکن تشدید پر، اوکے دس از واٹ وی کال ایز نبر. روبینہ آپ ایک بار اور ٹرائی کرنا چاہیں گے؟ بیٹا یہ باہر جی کچرا دے دیجیے. ولا الضال ولا الضالين نہیں صحیح نہیں ہوا. جی نیڈ ولا پریکٹس. الضالين لین بہتر. چھوٹا ہو گیا. جی ولا اور اس کے علاوہ الضالين اچھا بہتر ہے، بس اب آپ نے چلے میں کو پریکٹس ٹائم نہیں کرتی دینا. جی آپ پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. اینی وے آپ یعنی اٹ از بیٹر دین واٹ یو ریڈ بیفور. الحمدللہ. سو انشاءاللہ آپ پریکٹس کرتے جائیں، ٹیکنیک آپ کو پتا ہو تو خود بخود ہی وہ ٹھیک ہو جائے گا. احسنت الحمد. جزاک اللہ. جزاک اللہ. اوکے ناؤ گیو می 2 منٹس. یہ اور پھر اس کے بعد ہم تھیوری پارٹ اسٹارٹ کرتے ہیں. جب تک زنیرہ آپ گروپ کو جگائیں جسٹ گیو دیم اے مس کال. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میم بس اسٹارٹ کرنے والی ہیں تھیوری پارٹ، بس 2 منٹ کے لیے گئی ہیں. جی I'm here. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیں اب ہم تھیوری سٹارٹ کرتے ہیں. لیٹ می شیئر دی اسکرین. ایک سیکنڈ. اچھا اس کو ہم اس طرح کھولتے ہیں تو یہ تو ڈسٹربڈ ہے.
یہ کچھ بہتر ہے. چلیں انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. اسکرین ویزیبل ہے سب کے لیے؟ یس میم. جی. Okay. So, Alhamdulillah, we finished the main topic which I intended کہ آپ کے ساتھ بہت اچھی طرح کور کرنا ہے, which is مخارج الحروف. And this is the second main topic جس کو ہم تھوڑا سا 2 دن میں انشاءاللہ کور کریں گے. Although اس میں کافی چیزیں ہیں کہ جو ڈیٹیل میں ڈسکس ہو سکتی ہیں, لیکن ہم اتنی ہی تو ضرور سمجھ اپنی بنا لیں گے کہ ہم لیٹرز کی ادائیگی اس کو بہتر کر لیں. ٹھیک. سو جو ہم نے پہلے بات کی وہ مخارج الحروف تھے, یعنی ہر حرف کی جو پلیس آف ایگزٹ ہے, ٹھیک, وہ کیسی ہے, کہاں پر ہے, ٹوٹل یعنی جو میجر ایریاز آف ایگزٹ ہے وہ کون سے ہیں, اور پھر ہر ایریا میں جو سب آرٹیکولیشن پوائنٹس ہیں ان پر ہم نے بات کی. اور ہمیں اب وہ پورے کے پورے 31 لیٹرز کی ایک پکچر ہے ہمارے پاس کہ وہ کہاں کہاں سے منہ پہ ادا ہوتے ہیں. اور ہمیں یہ بھی پتہ لگا کہ کچھ جو ہمارے پاس 2 مخارج ایسے بھی ہیں جو اسپیسیفک نہیں ہیں, لیکن کچھ حروف کی ادائیگی ان پر بھی ڈپینڈنٹ ہے. یعنی کچھ آوازیں جب ہم تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو حروف آر دا وائسز. سو دیر آر سم وائسز جو کہ کسی اسپیسیفک پلیس سے ایگزٹ سے نہیں نکلتی, بٹ دے کم آؤٹ بائی یوزنگ the empty space in the mouth. Empty space is the nasal cavity. So all of your this area is involved in pronouncing the letters. پھر ہم نے یہ بھی بات کی کہ دیر آر سم مخارج کی جہاں پہ ایک اسی پلیس کے سے 2-3 لیٹرز ادا ہو رہے ہیں, اور ہر لیٹر ایک ڈفرینٹ آواز کے ساتھ ادا ہوتا ہے. So what makes a letter different from another letter if the makhraj is same? Like for example, if Jim and Sheen comes from the middle part of the tongue, how the 2 letters they sound different. دونوں کی آوازیں مختلف کیسے ہیں؟ So this we can figure out by knowing the صفات الحروف, the characteristics. تو مخارج کو ڈسکس کرتے ہوئے ابھی آپ you will find out کہ most of the things now you know. Maybe اب آپ کو ٹرمز یا نام پتہ لگیں گے, لیکن ابھی تک وہ جو 1 ہفتے کی ہماری ساتھ کلاسز ہوئی ہیں تو آپ کو بہت ساری صفات کے بارے میں already علم ہے انشاءاللہ. So yani this is some definition. The linguistically sift is the the physical description or something abstract but a description of something. So that وہ صفت ہوتی ہے. ٹھیک. لیکن تجوید سائنسز میں جو اس کی صفات الحروف کی جو اپلائڈ ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ this is the mode of demonstration of a letter at its مخرج, یعنی اس مخرج پہ اس کی ادائیگی کیسے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس میں کیا ایلیمنٹس ایڈڈ یا ہیں کہ جس کو ہم نے سبٹریکٹ یا ریموو کرنا ہے, وہ صفات کے اسٹڈی سے ہمیں پتہ لگتا ہے. ٹھیک. تو اس کی بینیفٹ کیا, اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ پہلا جو اس کا اہم فائدہ ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ ایک ہی مخرج سے ادا ہونے والے حروف کو ڈفرینشیٹ کر پاتے ہیں. اس کا ایک دوسرا اہم فائدہ یہ ہے کہ اٹ گیوز دا بیوٹی. Like for example, when I say مستقیم run the scene, it will beautify. Okay, یعنی وہ جو ایک حسن ہے قراء, وہ اچیو کرنے کے لیے آپ کو صفات آنا چاہیے. ٹھیک. پھر اس کے علاوہ there are some letters which are strong and there are other letters which are considered to be weak on the basis of صفات. اور جب ہم کچھ قاعدے اپلائی کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ ادغام کا قاعدہ ہے, there are some places وہاں پہ ہمیں یہ نالج چاہیے ہوتی ہے کہ کون سا لیٹر دوسرے لیٹر سے صفات کے مقابلے میں کمزور ہے یا اسٹرانگ ہے. تو اس کی اسٹرینتھ جو ہے وہ صفات کی بیسس پر ڈیسائیڈ ہوتی ہے. یعنی کسی بھی حرف کی جو اسٹرینتھ ہے وہ بعض اوقات اس کی ایکسپلینیشن صفات کے تھرو ہو پاتی ہے. تو ٹو نو وچ لیٹرز آر اسٹرانگ, ٹو نو وچ لیٹرز آر ویک, ٹو ڈیفرینشیٹ بٹوین دا لیٹرز وچ کم آؤٹ آف دا same articulation point, and of course to for husn qira we study about صفات. They'll give you some examples to actually explain these points. اس کو ہم اسکپ کر دیتے ہیں اور اب ہم آ جاتے ہیں کہ 2 طرح کی صفات ہوتی ہیں. ایک وہ صفات ہوتی ہیں کہ جو ایک کسی بھی لیٹر کی باڈی میں ہوتی ہیں, اس کے اندر یعنی انہیرنٹلی موجود ہوتی ہیں, اور وہ صفات اس کو کبھی بھی نہیں چھوڑتی. So there are some characteristics which are the part of the body of the letter. They are the part of the makeup of the letter. And these sifat, they never leave it. Like for example, if the letter sheen has air, ash, تو میں اس شین کو کسی بھی فارم میں پڑھ لوں, زبر کے ساتھ, زیر کے ساتھ, پیش, this sift will never leave it. Okay. But then there are some sifat, okay, جو کنڈیشنل ہوتی ہیں اور ہم اسے قاعدے کے یعنی اعتبار سے کسی جگہ پر دے رہے ہوتے ہیں. تو وہ صفات کہ جو عارضی طور پر کہیں ایگزسٹ کرتی ہیں
ٹھیک، جیسے کہ جب ہم انذر پڑھ رہے ہیں تو نون چھپا رہے ہیں، جب ہم منکم پڑھ رہے ہیں تو نون چھپا رہے ہیں، انہار پڑھ رہے ہیں تو نون کو ظاہر کر رہے ہیں. ٹھیک، تو وہاں پہ ایک رول ہے، وہاں پہ ایک رول ہے. تو یہ نون کو ظاہر کرنا نون کی ایک صفت ہے، نون کو چھپا کے پڑھنا نون کی ایک صفت ہے. So the صفات which we give on conditionally by looking at the rule that applies over there, تو اس کو ہم صفات عارضہ کہتے ہیں. Then there are some characteristics which are the part of the makeup of the letter. They never leave it. They're always there. Then these we call them as the صفات الاصلیہ. ٹھیک، تو آپ کو نیچے کچھ اور ٹرمز ہوگی، صفات لازمہ، صفات اصلیہ، کچھ بھی کہہ لیں. اور جو بیسک کیریکٹرسٹکس ہوتی ہیں جو حرف کو کبھی بھی نہیں چھوڑتی، ٹھیک ہے، ان کو ہم حق الحروف بھی کہتے ہیں، یعنی اس حرف کا جو حق ہے وہ اس کے بغیر ادا نہیں ہوتا. اینڈ دین دیر آر سم کہ جس کو ہم نے جگہ پہ ہی دینا ہوتا ہے، خاص پلیس پر ہی، تو ہم انہیں مستحق الحروف کہتے ہیں. تو آپ بے شک یہ ٹرمز آپ کو نہ بھی یاد رہیں، بس اب یاد رکھیں کہ کچھ صفات ہمیشہ رہتی ہیں، کچھ جو ہے وہ آتی جاتی رہتی ہیں. ٹھیک، کہیں پہ ہم نے اسے شو کرنا ہوتا ہے، کہیں پہ ہم نے اس کو شو نہیں کرنا ہوتا. Now, this is a table, a short slide, which has all the صفات over there, جس کے بارے میں ابھی آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. So you can take a screenshot for your reference for now, کیونکہ اب سلائڈ جب تک ایڈٹ ہو کے آئیں گی، اور سبحان اللہ رمضان میں آپ کو پتہ ہے سب کی مصروفیات ہیں. So I will share the slides, but I want you to take the screenshot of the important things. So take the screenshot so that when you want to revise the صفات for today, کل ہم ایک سائڈ ٹائپ پڑھ لیں گے، یعنی اپوزٹس کے بغیر والی، اور آج ہم اپوزٹس کے ساتھ والی پڑھ لیتے ہیں. تو اپوزٹس کے ساتھ اور اپوزٹس کے بغیر کا کیا مطلب؟ ٹھیک، اپوزٹس یعنی the characteristics which have the opposites. اس کا مطلب ہے کہ اگر جوڑوں میں دو صفات آ رہی ہیں تو کسی بھی حرف میں یا پہلی ہوگی یا دوسری ہوگی. ٹھیک، جیسے مثال میں دے رہی ہوں، جہر اور ہمس، it is a pair of characteristic. تو جہر کا مطلب ہوتا ہے ایئر کو ہولڈ کرنا، یعنی ایئر کو ریلیز ہونے سے روکنا، اور ہمس کا مطلب ہوتا ہے ایئر کو ریلیز کرنا. ٹھیک، تو کسی بھی لیٹر میں یا ایئر ریلیز ہو سکتی ہے یا ایئر ریلیز نہیں ہو سکتی. ٹھیک، تو اگر کسی حرف میں ہمس ہے تو اس میں جہر نہیں ہو سکتا، اگر کسی میں جہر ہے تو اس میں ہمس نہیں ہو سکتا. تو ہم کہتے ہیں کہ جہر اور ہمس صفات کا وہ جوڑا ہے کہ جن میں سے کوئی نہ کوئی ایک کسی نہ کسی حرف کے ساتھ موجود ہی ہوگی. ٹھیک، سیم گوز ود استفال، استعلا، انفتاح، اطباق، اسمات، اطلاق، یعنی دیرا. تو اب آپ اس ٹیبل میں یہ جو ود اپوزٹس کے نیچے ہیں، اس میں آپ کو ایک ٹرائیو بھی نظر آ رہا ہے، رخاوہ، توسط، شدہ. ٹھیک، تو جہر اور ہمس کا تعلق جو ہے وہ ایئر ریلیز سے ہے. ٹھیک، ایئر کو ہولڈ کرنا یا ایئر کو ریلیز کرنا. رخاوہ، توسط اور شدہ کا تعلق آواز سے ہے. ٹھیک ہے، ساؤنڈ کو ہولڈ کرنا، ساؤنڈ کو ریلیز کرنا. استفال اور استعلا کا تعلق اور انفتاح اور اطباق کا تعلق یہ آپ کی شیپ آف دا ٹنگ سے ہے. ٹھیک، اگر پچھلے حصے کو آپ ایلیویٹ کرتے ہیں یا اسے نیچے رکھتے ہیں تو استفال اور استعلا کے نام آ جائیں گے، ادھر ہم اس سے بات کریں گے ابھی. اور انفتاح اور اطباق میں یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ زبان کا جو اگلا حصہ ہے اس کو یا اپنے تعلق کے ساتھ اسٹک کرتے ہیں یا پھر اس کو سیپریٹ رکھتے ہیں. تو یہ انفتاح اور اطباق میں. سو استفال، استعلا، انفتاح، اطباق، یہ جو these four, they are concerned about, یعنی they will talk about the shape of the tongue. The first two will talk about the air release. The next یعنی جو ٹرائیو ہے it will talk about the sound, holding and running the sound. Okay. Then the next four which you see, ٹھیک ہے، جو پیئرز، دو پیئرز کی شکل میں، they are about the shape of the tongue. ٹھیک. Then comes the izlaq and ismat. So we don't say they are the opposite to each other, but یعنی اس کے بارے میں اگر آپ کو نہ بھی پتا ہو تو کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے. لیکن اطلاق جو ہے وہ حروف میں نرمی کی نشاندہی کرتا ہے، اور اسمات جو ہے وہ حروف کی نہیں بلکہ جو عربک ورڈز ہیں ان کی ایک کیریکٹرسٹک ہے. تو we will discuss یعنی کوئی very briefly, but it's okay if you don't know about these. And what we need is کہ جو اوپر والی چار ہے نا وہ آپ کو ضرور پتا ہوں. اب آ جاتے ہیں وداؤٹ اپوزٹس. تو کچھ لیٹرز کی کچھ اسپیشل ٹریٹس ہیں، ٹھیک ہے، جو اس کو منفرد بناتے ہیں اپنے آپ میں. لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر ہی لیٹر میں یا وہ ٹریٹ ہو یا کچھ یعنی اس کا اپوزٹ موجود ہو. جیسے کہ سیٹی والے حروف ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ہم حروف الصفیر کہتے ہیں. So this the whistling sound is it's very specific with the three letters only, and with the other letters we don't talk about whistle. ہم یہ نہیں بات کرتے کہ جیم میں جو whistling sound ہے وہ ہے یا نہیں ہے، اس کی اسٹرینتھ کتنی ہے، کیا نہیں. وہ صرف اور صرف ان تین لیٹرز ہی کے بارے میں جب ہم بات کریں گے
تو ہم اس صفت کی بات کریں گے. ادروائز ہمیں اس صفت کو ہر لیٹر میں ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو unlike the صفات which has the opposites, the صفات without opposites they are specific to the حروف. اور ہر حرف کی خاصیت ہے جو کہ اسی کے لیے ہے, بس اس کا کسی اور حرف میں ہم اس خاصیت کو ڈسکس نہیں کریں گے. ٹھیک. سو دس از اباؤٹ دا یعنی جنرل آئیڈیا اباؤٹ دا کیریکٹرسٹکس. یہاں تک بات واضح ہے؟ کوئی سوال تو نہیں آ رہا, کوئی کوشچن؟ How many students do we have in the class at the... نو میم ابھی تک تو کوئی کوشچن نہیں. اس کو ہم چلیں مطلب فردر ہر جو ہے یہ ورڈ جو آپ نے ابھی مینشن کیا اس کو ہم ڈسکس کریں گے نیکسٹ. جی جی بالکل, یعنی ہم ہر صفت کے بارے میں بات کرتے جائیں گے اب, جیسے جہر اور ہمس ٹھیک ہے کیا ہے, کس کا کیا مطلب, کن ٹھیک ہے لیٹرز کے انشاءاللہ. ساتھ. ٹھیک. تو اس سے پہلے 2-3 چیزیں اس کو ذہن میں رکھیں کہ کسی بھی حرف کی ادائیگی جو ہے وہ کن چیزوں پہ ڈیپینڈ. ٹھیک. تو ایک تو وہ آرٹیکولیشن پوائنٹ مخرج پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. اس کے علاوہ ساؤنڈ ریلیز اور بریتھ, ان 2 چیزوں پہ بھی ڈیپینڈ کرتی ہے, اس کی آواز. اور ایک اور چیز جو یہاں پہ مینشن نہیں ہے وہ شیپ آف دا ٹنگ ہے. تو اس کا موٹا ہونا یا پتلا ہونا وہ شیپ آف دا ٹنگ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. سو دا لیٹر پروننسیشن ڈیپینڈز آن دا مخارج, on the release or holding of the sound, on the release and holding of the breath, and also on the shape of the tongue. Okay? So اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب ہم آگے صفات پڑھیں گے تو سمجھنا آسان ہوگا. The first pair we will discuss is the جہر and the humps. ٹھیک. جب ہم صلاح کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کچھ جہری صلاح ہوتی ہیں, کچھ سری. ٹھیک. اس بارے میں آپ لوگوں نے یہ ٹرمز کبھی سنی ہے آپ نے؟ نہیں سنا. نہیں. نہیں جی سنی؟ سنی ہے. جہری سنا. جی 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 جہری. جی جی بتائیے. وہ مطلب اس جہری میں ایک بات تو یہ سنیے کہ خاموش اور لاؤڈ اسی کو کہتے ہیں یہ والی چیز جی صلاح. جی جہری اور سری. عظما آپ بتائیے. جی جی. یہ جو ظہر اور عصر کی نماز ہوتی ہے مسجد میں ادا کی جاتی ہے, وہاں پہ وہ جہری اس کو تلاوت کیا جاتا ہے. سوری یعنی خاموش تلاوت ہوتی ہے, یعنی جو امام صاحب ہوتے ہیں وہ تلاوت کرتے ہیں لیکن بلند آواز سے نہیں کرتے. اور جو باقی کی نمازیں ہیں ان میں آواز سے تلاوت کی جاتی ہے, پہلی 2 رکعت میں اور دوسری 2 رکعت میں خاموش تلاوت. بالکل. تو کسی چیز کے کا ایک ہوتا ہے مخفی ہونا, ٹھیک, اور ایک ہوتا ہے کہ اس کا ظاہر ہونا. ٹھیک. تو جہر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کا اپیرنٹ ہونا, واضح ہونا, سامنے ہونا. ٹھیک. ایک تو یہ معنی ہوتا ہے. تو جیسے جہری صلاح میں ہم یہ کہتے ہیں کہ تلاوت جو ہے وہ آواز اونچی ہوتی ہے. اچھا, اب جب ہم کسی چیز کو سائلنٹلی پڑھ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس میں ایک وسپر ہوتی ہے. جیسے میں اب ایک محفل میں ہوں اور کسی کے ساتھ بات کر رہی ہوں, تو اگر میں اس طرح بات کر رہی ہوں کہ سب سے ہی مخاطب ہوں اور میری آواز میں ایک لاؤڈنیس ہے, تو سارے لوگ متوجہ ہو کے اس کو سنیں گے. ٹھیک ہے. لیکن اگر میں تھوڑا سا یعنی کسی خاص شخص سے بات کر رہی ہوں اور وہ اس کو وسپر کر رہے ہیں بالکل خاموش, تو اس کے اندر ایک وسپرنگ ساؤنڈ ہوگی. ٹھیک. تو جہر اور ہمس کا بیسیکلی مطلب تو ریلیز آف ایئر اور ہولڈنگ آف ایئر ہوتا ہے. ٹھیک. اگر کسی حرف میں, اچھا آپ لوگ مائکس میوٹ کر دیں, پیچھے سے آوازیں آ رہی ہیں. ٹھیک. آفرین میں نے آپ کو مائک میوٹ کیا, میں بھی اس وجہ سے ہو رہا تھا. سبحان اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو فار ایگزامپل کچھ حروف ہم ادا کرتے ہیں تو اس کے اندر ہم ایئر بالکل ریلیز نہیں ہوتے, اس میں ذرا سا بھی وسپر نہیں ہوتا, اور بہت ہی ان حروف کی جو آواز ہوتی ہے وہ بہت واضح وداؤٹ ایئر کلین ساؤنڈ کرتی ہیں, وداؤٹ اینی سارٹ آف ایئر. لائک فار ایگزامپل جیم. ٹھیک. لائک فار ایگزامپل za, okay, it will release no air with the letter. And then for example ba, no air. Okay. And then for example meme, no air. Noon, no air. Okay. But there are some letters جن کی ادائیگی میں ہی وہ ایک ایئر کی ریلیز ہے, جیسے کہ
اش شین ہا ہا اح اس سا جو ہوتے ہیں 3 نقطوں والا. اسی طرح اس اس صاد اس سین ایر ریلیز ہے. تو جو بھی حروف آپ ادا کر رہے ہیں اور ان کو آپ ساکن کر کے اپنے منہ کے آگے اپنا ہاتھ رکھیں, ہتھیلی اپنی پام, اور when you are pronouncing those letters you will feel the release of air. جیسے فار ایگزامپل آپ حرف فا پڑھیں گے آپ اف, there is air, but when you will say اب there is no air. When you are reading jim aj no air. When you are reading sheen ash there is air. So some letters have the release of air, some letters they don't have the release of air. When there is a release of air we call it that کہ اس حرف کی جو ایک کیریکٹرسٹک ہے وہ ہمس ہے, کہ اس کی باڈی میں ریلیز آف ایئر ہے. ٹھیک ہے, the letter cannot be pronounced unless we release some sort of air. ٹھیک, اور کہیں پہ ہم اس ایئر ریلیز کو ایگزیجریٹ کرتے ہیں, کبھی ہم اس ایئر ریلیز کو جو ہے وہ چھپاتے ہیں یا اس کو پرومیننٹ نہیں کرتے, لیکن بالآخر وہ لیٹر اس ایئر ریلیز کے بغیر مکمل ادا ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے, دس از وائی اٹ از یعنی the characteristic which is the part of the makeup of the letter. Okay, so the letters which have humps out of the 31 letters which we know, Arabic کے جو 31 حروف ہیں ان میں سے 10 حروف ایسے ہیں کہ جن میں ہمس ہوتا ہے. And what are these حروف؟ فحسہ شخص سکت. So it's an Arabic phrase. اب مجھے ان phrases کی ٹرانسلیشن بھول گئی ہیں, سبحان اللہ. فحسہ شخص سکت, فا حا ثا ہا شین خا صاد سین کاف تا. ٹھیک ہے, ان سب میں ایئر ہے. جو حرف کاف ہے اور جو لیٹر تا ہے, ٹھیک ہے, ان دونوں کو آپ یہاں پہ اس پوائنٹ پہ سرکل کر لیں, کیونکہ ان کی ادائیگی جو ہے وہ باقیوں سے ذرا مختلف ہے. یعنی یہ دو, اس پورے گروپ آف 10 لیٹرز میں یہ 2 لیٹرز جو ہیں وہ ذرا ڈفرینٹلی بہیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ابھی ہم ایک اور کون صرف سے جب 2 آگے بتائے بڑھیں آپ گے نے؟ کون سے 2 لیٹر؟ حرف کاف اور تا, آخری 2 جو ہے نا سخت میں, اوکے. کاف اور تا. تو جب ہم اب اگلی سیٹ آف کیریکٹرسٹکس پڑھیں گے تو ہمیں پتہ لگے گا کہ کاف اور تا کیوں ڈفرینٹلی بہیو کرتے ہیں. لیکن جو باقی حروف ہیں یہ ان کا بالکل ایک ہی جیسا انداز ہے ان کو پڑھنے کا. اف اح اث اح اش اخ اس اس. Okay, there is a release of air along with the release of sound. We will talk about it. But فحسہ شخص سکت, ان حروف میں ہمس ادا ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو باقی بچ گئے, اب 31 میں سے آپ 10 مائنس کر دیں تو ٹوٹل کتنے رہ گئے بھلا؟ 21. So all the rest of the letters they have جہر. With the pronouncing those letters we don't release any sort of air. تو اب اس کو یاد کرنے کے لیے آپ بس ہمس لیٹر یاد رکھ لیں, باقی جو رہ جائیں گے ان میں جہر ہے. اور ویسے آپ کے لیے ادائیگی سے بھی اپیرنٹ ہوگا کہ which are these letters. So this is جہر. They appear much when the letters have a سکون اور شدہ. اب ہمس کی ایک صفت یہ ہوتی ہے کہ جب یہ فحسہ شخص سکت, یہ والے جو حروف ہیں جب یہ ساکن ہوتے ہیں تو جب ان کا ہمس جو ہے وہ سب سے زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے, ایئر ریلیز سب سے زیادہ ہوتی ہے. جیسے اب آپ کہہ رہے ہیں نا شا شا شیطا, تو نہیں منش جب آپ کہیں گی تو ایئر ریلیز خود بخود زیادہ ہوگی کیونکہ شین مشدد ہے. اگر آپ نے خالی شیطان کہنا ہے تو پھر شین میں اتنی ایئر ریلیز نہیں ہوگی. اسی طرح الصالحات الصالحات, then you will release the air, یعنی ویری آپ ایگزیجریٹ کریں گے ہمس کو اور آپ اس کو شو کریں گے. لیکن اگر کہیں صبرو, ٹھیک ہے, اس طرح کا لفظ آ رہا ہے تو ادھر اس طرح سے ایئر ریلیز نہیں ہے. اسبرو یہاں پہ زیادہ ہے, صبرو میں کم ہے. ٹھیک, کیونکہ ایک جگہ ساکن ہے ایک جگہ کسی واول حرکت کے ساتھ. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حرکت کے ساتھ ہے تو اس میں ہمس ہے نہیں, اس حرف کی باڈی میں یعنی اس کی ادائیگی میں اس کے پارٹ آف اٹس میک اپ ہیز دس ایئر ریلیز. But sometimes yani at some places we exaggerate it to beautify the tilawah or to this is how Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is heard reading it. So this is about hams and jahar. ٹھیک, اب ہمس کے میں کچھ حروف ایسے کہ جن میں ہمس نہیں ہے, اگر ہم ان میں ہمس دے دیں تو وہ اپنے مخرج کے ساتھ ہی جو انہی کے سیم مخرج میں جو ساتھی حروف ہیں ان میں ملنے کی کوشش کریں گے.
جیسے فار ایگزامپل غین اور خا، اب دونوں ہی ادنى الحلق، حلق کے اوپری حصے سے ادا ہوتے ہیں. غین میں جہر ہے، there is no release of air. خا میں جو ہے there is a release of air. So if I start to release air with the غین، do it، آپ فیل کریں گے کہ آپ غین کے ساتھ اگر ایئر ریلیز کرتے ہیں تو اس میں خا کی آواز مکس ہونا شروع ہو جائے. اسی طرح آپ اگر خا میں ایئر ریلیز نہیں کر رہے تو اس میں غین کی آواز آنے لگ جائے گی. اور آپ ان کے ساتھ بہت کلوز ہے، قوف بھی ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ اپنے ساتھی جو لیٹر ہیں ان کے سیم مخرج کو شیئر کرے، اسی میں مکس ہو. اوپر نیچے بھی کوئی حروف ہے تو اس میں بھی مکس ہو جائے گا. سو یعنی دیر آر یعنی فیو ایریاز ان انڈیا اینڈ ایون پاکستان میں بھی کچھ ایریاز کی بہت کامن مسٹیک ہے کہ دے مکس دا قوف اینڈ دا خا ساؤنڈ. And this is so prominently in yani can be heard when they are talking in normal conversation as well. تو ہوتا کیا ہے اس میں مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ جب آپ قوف کو ایئر ریلیز کرتے ہیں تو اس میں آواز خا خا کی آتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے فار ایگزامپل قاسم کو یو ول ہرڈ پیپل سیئنگ قاسم قاسم. ٹھیک، اسی طرح اگر کسی میں خا ہے تو اس کی ایئر ریلیز کم کرتے ہیں تو وہ قوف میں مکس ہو جائے گا. تو ضروری نہیں ہے کہ اسی مخرج کو شیئر کر رہے ہوں، لیکن اگر حروف ایک دوسرے کے قریب بھی ہیں مخرج کے اعتبار سے تو ایک دوسرے میں مکس ہونے کے چانسز ہیں. سو ایئر ریلیز از اے ویری امپورٹنٹ کیریکٹرسٹک، وی نیڈ ٹو نو کہ کس میں ریلیز ہونی چاہیے کس میں ریلیز نہیں ہونی چاہیے. سو دیر آر سم ایگزامپلز یعنی وچ کین بی ڈن ایز مسٹیک لائک یذکرون یز. اب اگر یز میں ریلیز کر دوں تو اٹ ول ساؤنڈ لائک یذکرون یس یس. اسی طرح الدین، الدین میں اگر دال پہ وہ شدت نہ دی جائے جو شدہ ہے اس کی جو کیریکٹرسٹک ہے تو الدین تھوڑے سے بھی ریلیز آف ایئر کے ساتھ وہ تا بن سکتا ہے. سو دیر آر یعنی بعض اس دفعہ جو ہے ہم تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اور آخر میں الف ہو، جیسے سبح اسم ربک الاعلی لا، تو الف مدیہ ہیز ٹو بی کلین فرام اینی سارٹ آف ایئر. حالانکہ یہ منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتی ہے لیکن ہم ایئر کو اس کے ساتھ ریلیز نہیں کرتے. has no air. So if sometimes while stopping آپ کا سانس پھولا ہو یا کبھی آپ دیکھتے ہیں، یہ بہت کامن مسٹیک ہے، جیسے سبح اسم ربک الاعلی. ٹھیک، تو آپ الف کو ہا تبدیل کر سکتے ہیں یا اس کے بعد کوئی ہا کی آواز کریٹ کر دیتے ہیں. دس از اے مسٹیک. دس از اباؤٹ ہمس اینڈ جہر. آپ اس میں یاد رکھنے والی چیز تو یہی ہے، ہمس میں دیر از ریلیز آف ایئر، جہر میں دیر از نو ریلیز آف ایئر. اور دوسرا ہمس لیٹر فحسہ شخص سن سکتے ہیں، باقی جو بھی ہیں وہ جہر لیٹر ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی اور ٹرم یاد نہیں رہی کوئی بات نہیں، لیکن اب حرف پڑھتے وقت اس بات پر کانشیس رہنا کہ کیا اس کے ساتھ مجھے ریلیز کرنی ہے نہیں کرنی. ٹھیک ہے، یہ ضروری ہے تاکہ آپ حروف کی ادائیگی صحیح طرح کر سکیں. اب آ جاتے ہیں نیکسٹ سیٹ آف کیریکٹرسٹکس پر، which is رخاوہ، توسط اینڈ شدہ. رخاوہ، توسط اینڈ شدہ they are concerned about the sound of the letter. So sometimes while pronouncing کچھ حروف کا جو مخرج ہے وہ ساؤنڈ کی جاری رکھنے کو سپورٹ کرتا ہے. جیسے فار ایگزامپل اب میں نے سین ادا کرنا ہے، ٹھیک، تو آپ دیکھیں آپ جتنی دیر کہتے رہیں وہ آواز اس میں جاری رہ سکتی ہے. آپ شین کی بات کر لیں، میں جتنی دیر اس پہ ٹائم دوں اس کی آواز میں ایک رننگ کوالٹی ہے جو کہ موجود ہی رہے گی. کسی میں بہت زیادہ ہوتی ہے کسی میں بہت کم ہے. جیسے فار ایگزامپل لیٹر ضاد، اب لیٹر ضاد میں بھی آواز جاری رہتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن سبحان اللہ اٹ از ویری لیس پرومیننٹ. یہ ہم اس کو جیسے اب اس میں وہ سویلنگ آواز ہوتی ہے اور اس کا جو جاری رہنا ہے وہ حلق کی طرف ہوتا ہے، اس لیے اٹس ویری ہارڈ ٹو رن دا ساؤنڈ آف ضاد. بٹ لیٹر ضاد مخرج آلسو سپورٹس دا رننگ آف ساؤنڈ. دین دیر از دس لیٹر سبحان اللہ العظیم، کوئی اور حروف سوچیں جیسے بالکل اخ جتنا چاہے رن ہو جائے گا، ٹھیک ہے. سو اٹ سپورٹ دا رننگ. پر اب آپ دیکھ رہے ہیں سین میں جو ہے وہ رننگ آواز کو جاری رکھنا زیادہ آسان ہے، خا میں تھوڑا سا یعنی اس سے مشکل ہے پیچھے کی آواز، ضاد میں زیادہ مشکل ہے، لیکن ان سب میں ہی آواز کی رننگ ہے. بٹ دین دیر آر سم لیٹرز جن میں آپ they don't support, the makhraj don't support the running of the letter. Like for example, this jeen, aj, ba, ab,
You cannot run the sound of like آپ دیکھیں آپ کرنے کی کوشش بھی کریں گے تو آپ رن نہیں کر سکتے, آپ جاری نہیں رکھ سکتے اس کو. اسی طرح کاف ہے, تا ہے, ٹھیک, you cannot run the sound of these letters. Okay, so جب ہم کسی بھی حرف کی آواز کو رن کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, when there is the running of the sound, so that characteristic we call it as rakhawa, ar-rakhawa, softness, ar-rakhawa. And if there are some letters جن کا مخرج اس رننگ کو سپورٹ نہیں کرتا, then they are the shidda letters. اس صفت کو ہم کہتے ہیں, holding of the sound کو شدہ کہتے ہیں. جیسے حرف جیم جو ہے اس کے مخرج پہ جو ہم صفت دے رہے ہیں وہ شدہ کی صفت ہے, اج. اسی طرح اک, اد, ات, ٹھیک, جس کا مخرج رننگ کو سپورٹ نہیں کر رہا. So there is شدہ, there is رخاوہ, and بیچ میں جب آپ کو توسط نظر آ رہا ہے, it is special for the 5 letters جن کے بارے میں اسکالرز نے آبزرو کیا کہ یہ تھوڑا بہت رن بھی کر پاتے ہیں اور تھوڑا بہت انہیں ہولڈ کرنا ہوتا ہے. سو دیر از پارشل رننگ آف ساؤنڈ اینڈ پارشل ہولڈنگ آف ساؤنڈ. اب جیسے آپ لام کی مثال لے رہے ہیں تو والا ضالین میں ہمیں کنٹرول یہ کرنا ہوتا ہے کہ لام مشدد کو ہم کہیں رن نہ کر دیں, ضالین. سو اٹ ڈز سپورٹس دا رننگ آف ساؤنڈ. مخرج میں کچھ گنجائش ہے, آواز رن کی جاری ہوتی ہے, لیکن اس کو ہم پارشلی ہولڈ کر کے رہتے ہیں, اس کی رننگ جو ہے اس کو ہم ایگزیجریٹ نہیں کرتے. سو دیر از پارشل رننگ اینڈ پارشل ہولڈنگ, اوکے, ان دا لیٹر لام. سیم گوز ود دا عین. جیسے کہ فار ایگزامپل کوئی حرف کے جس میں بیچ میں عین آتا ہو, عین ساکنہ, کوئی ورڈ, سبحان اللہ, نعمہ, ٹھیک, نعمہ, ٹھیک. So if I run it, نعمہ, 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 تھوڑی بہت رننگ سپورٹ کرے گا عین, حرف عین, لیکن ایگزیجریٹ اس کو نہیں کرنا, ہم نے اس میں پارشل ہولڈنگ رکھنی ہے. اور اگر ہم اس کو پورا ہولڈ کر دیں گے تو عین ادا بھی نہیں ہوگا. دیکھیں, نعم, اگر آپ پورا آواز کو ہولڈ کریں, you cannot pronounce the letter عین. So there is partial running and partial holding. The same goes with the noon, the same goes with the meme. So there are 5 letters. ہم بات کرتے ہیں کون سے حروف ہیں, لیکن اب آپ نے یاد ہی رکھنا ہے کہ جن حروف کے مخرج ان کے آواز کے جاری رہنے کو سپورٹ کرتے ہیں ان کی جو کیریکٹرسٹک ہوتی ہے وہ رخاوہ ہوتی ہے. جن حروف کے مخارج بالکل بھی آواز کے جاری رہنے کو سپورٹ نہیں کرتے ان کی صفت ہوتی ہے شدہ. اور وہ حروف کہ جس میں کہیں ہولڈ بھی کیا جا رہا ہے اور کچھ جاری ہونے کا بھی عنصر, یعنی دونوں چیزیں نظر آ رہی ہیں, تو پھر دس کیریکٹرسٹک وی کال اٹ ایز توسط. سو یو ہیو ٹو نو اینڈ لرن دا لیٹرز آف شدہ. The shidda letters are ajit, qit, bakat. Okay, hamza, jim, dal, qaf, ta, ba, kaf, ta. کاف اور تا کو یہاں بھی دائرہ بنا لیں. ہم نے جہر میں ہمس میں کاف اور تا پہ دائرہ بنایا تھا, اور یہاں پر بھی بنا لیں, ٹھیک. اب یہاں پہ ہم اس پہ بات کریں گے. سو دیر آر 5 لیٹرز ایسا اس سیٹ کی جن میں تھوڑا بہت جاری رہنا ہے اور تھوڑا بہت ہولڈنگ آف ساؤنڈ ہے. سو دیر از یعنی پارشل رننگ اینڈ پارشل ہولڈنگ آف ساؤنڈ. سو امپریزنٹمنٹ آف ساؤنڈ بھی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں. تو دیز آر لن عمر, لام, نون, عین, میم, را, لن عمر. These 5 letters have tawassut. Okay, and the 8 letters which جو شدہ کے ہیں انہیں یاد رکھ لیں, باقی جو بچ جاتے ہیں ان میں رخاوہ ہے. اور اگر آپ کو یاد نہ بھی رہے تو آپ کسی حرف کو ادا کر کے چیک کر سکتے ہیں کہ اس میں شدہ ہے, رخاوہ ہے یا توسط ہے. تو توسط والے تو یاد رکھ لیں کیونکہ یہ کنفیوز کرتے ہیں, کیونکہ بائی مسٹیک انہی حروف کے ساتھ ہم یہ غلطی کرتے ہیں کہ ان میں ہم رننگ کرتے ہیں. جیسے آپ میں سے کسی نے بھی پچھلے دنوں کلاس میں یہ پوچھا تھا کہ جب آپ تنوین والا چیپٹر پڑھتی ہیں قاعدے میں تو با فتحتین بن, تو اب ہمارے یعنی سب کانٹیننٹ میں جب قاعدہ پڑھایا جاتا ہے انڈو پاک تو وہ اس کو ایسے کہتے ہیں با 2 زبر بن, ٹھیک ہے. اسی طرح میم 2 زبر من, دے رن دا ساؤنڈ آف نون.
But the Arabs, okay, جو middle east side پر جس طرح قاعدہ پڑھا جاتا ہے, they say that we partially run and partially hold. So in قاعدہ especially, and when noon is sakina, we don't run it. Like we don't say anhar, okay, or shay'in, we don't run. We just run a little and we hold a little. So anyhow, تو اب جتنی ہمیں توسط اور صفت کے بارے میں پتہ لگتا ہے, اور جو تجوید اسکالر جس طرح ان حروف کے بارے میں بتاتے ہیں, وہ یہی کہتے ہیں کہ اس کو آپ نے بہت زیادہ رن نہیں کرنا. جو اس میں ایک اپنی اٹ سیلف اس کی باڈی میں جو رننگ ہے وہ تو رہے گی, بٹ دیر از پارشل ہولڈنگ اینڈ پارشل رننگ ود دیز لیٹرز. لن عمر. اب آ جاتے ہیں حرف کاف اور تا کے بارے میں. تو یہ جو باقی حروف آپ نے ابھی دیکھے نا, اجت, کت, اکت, اس میں حمزہ, ٹھیک, ان میں یہ جہر لیٹر ہے, یعنی اس کی صفت میں ایئر ریلیز نہیں ہے. جیم میں آپ دیکھ لیں, دیر از نو ریلیز آف ایئر. دال, نو ریلیز آف ایئر. So there is no release of sound, no release of air. No release of sound, no release of air. Qaf دیکھ لیں, no release of sound, no release of air. Ta, no release of sound, no release of air. Ba, no release of sound, no release of air. تو یہ جو پہلے سے ہی ہے نا, سارے کاف اور تا کے علاوہ سارے ہی حروف, اس میں ایئر ریلیز نہیں ہے. لیکن کاف اور تا اس لحاظ سے اسپیشل ہیں کیونکہ ان کی آوازوں میں ایئر ریلیز ہے اور ساؤنڈ ریلیز نہیں ہے, ٹھیک. تو اسی لیے ان دونوں کو پروناؤنس کرنے کی جو ٹیکنیک ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے, کیونکہ اس میں ایئر ریلیز تو ہے, ساؤنڈ ریلیز نہیں ہے. ان کا مخرج ساؤنڈ ریلیز کو سپورٹ نہیں کرتا, لیکن ان کی باڈی میں ایئر ریلیز ہے, ان کے میک اپ میں ایئر ریلیز جو ہے وہ موجود ہے. اب ایک ایک حرف کو الگ الگ پڑھتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل حرف جیم, ٹھیک. تو حرف جیم میں ہم نے بات کر لی کہ اس میں جہر ہے اور شدہ ہے, نہ ایئر ریلیز ہو سکتی ہے نہ ساؤنڈ ریلیز ہو سکتا ہے. تو آپ کسی حرف کے مخرج پہ آپ جا کے رک گئے اور نہ اس سے ایئر ریلیز کر سکتے ہیں نہ ساؤنڈ ریلیز کر سکتے ہیں, تو آپ نے کچھ کرنا ہے اس کو حرف کو ادا کرنے کے لیے, ورنہ حرف ادا ہی نہیں ہوگا. جیسے کہ اج, اج. Now there is no air, there is no sound. I hope all of you are following with me, اور کوئی بہت زیادہ کوئی complicated باتیں نہیں ہو رہی. They're easy. The characteristics are comparatively easy than مخارج. جی, کسی کو مشکل تو نہیں ہو رہی ہے, بات سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے؟ نہیں ٹیچر, صرف ایک سوال پوچھنا تھا. جو یہ لن عمر لکھا ہے, اس میں جو میم ہے, اس کو میرے خیال میں تو ہم اس کو زیادہ کھینچ رہے, جیسے عمہ, تو یہ والا لاسٹ والے میں نہیں آئے گا, یہ بیچ میں ہے, مطلب ہے اس کی سلائٹلی ہم. جی, اگر میم کی ہم ساکن حالت, نون اور میم کی کچھ حالتیں ہیں جس میں ہم ان کو رخاوہ دیتے ہیں. وہ ہے کہ جب یہ مشدد ہوں, ہم ان کو خود ایگزیجریٹ کرتے ہیں, ان کو رن کرتے ہیں, ٹھیک ہے. جیسے عما یتساءلون, ٹھیک, اور عن النبأ العن, we are running them. But that exists only when they are مشدد, جب وہ تشدید کے ساتھ. Otherwise when they are ساکن یا inherently ان کی جو ٹریٹ ہے وہ یہ ہے کہ there is partial holding and partial running. اسپیشل کیس میں تو ہم ایگزیجریٹ کرتے ہیں اس کی آواز کو, لیکن انہار یا جنرلی نون کو جو پڑھیں گے تو اس میں پارشل ہولڈنگ ہوگی, پارشل رننگ ہوگی. ٹھیک, بات واضح؟ جی تھینک یو. یو موسٹ ویلکم. اب آپ دیکھیں حرف جیم کی بات ہم کر رہے ہیں, تو اج, نو ایئر نو ساؤنڈ. تو اب ہمیں کچھ اس کے ساتھ کرنا ہے تاکہ آواز کسی طرح ادا ہو. تو یہ جو حروف ہیں جن میں جہر بھی ہو اور شدہ بھی ہو, ان کو ہم قلقلہ دیتے ہیں تاکہ ان کی آواز آ جائے. قلقلہ اٹ از آلسو اے کیریکٹرسٹک بٹ اٹ ہیز نو اپوزٹ. یہ کچھ اسپیشل لیٹرز کے ساتھ ہے, جیسے ہم نے کہا نا کچھ حروف میں سیٹی ہے, وزلنگ ساؤنڈ ہے, اسی طرح کچھ حروف قلقلہ کے بغیر ادا نہیں ہو سکتے. So they are the special characteristic of a few letters. Qalqala is a special characteristic of few letters. Which letters? Qutub jad, 5 letters. Qaf, ta, ba, jim, dal. اب آپ یہاں پہ دیکھیں قاف تا با جیم دال, یہ شدہ لیٹر میں بھی یہ حروف آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. تو ہر حرف کے جس میں جہر اور شدہ ایک ساتھ ہے, جہر اور شدہ ایک ساتھ ہے, ٹھیک ہے, یعنی there is no release of air, there is no release of sound. ہر وہ حرف جس میں جہر اور شدہ ایک ساتھ ہے اس کو ہم قلقلہ کے مدد سے پروناؤنس کرتے ہیں, ٹھیک ہے. واٹ از قلقلہ؟ اٹ از ٹچنگ دا مخرج اینڈ دین, یعنی مخرج کو جا کے آواز کو وہاں پہ ٹکرانا اور پھر جلدی سے مخرج اوپن کر دینا. جیسے اج,
تو میں نے جیم کے لیے مڈل پارٹ آف دا ٹنگ کو ٹچ کرنا ہے تالو پہ، اور میں فوراً ہی اسے ہٹاؤں گی، اور وہ اتنا کوئک ریموول آف دا ٹنگ ہوگا فرام دا مخرج کہ آواز کو ایسا لگے گا جیسے ٹکرا کے واپس آئیے. اج، ٹھیک ہے. اسی طرح اب، اد، اق اور اد، ٹھیک. تو یہ تو ہو گئے کتب جد 5 حروف. اب اس سیٹ میں سے یہ جو 8 لیٹرز ہیں، اس میں سے 5 کی بات تو ہو گئی کہ جہر ہے، شدہ ہے، تو قلقلہ دینا ہی ہوگا. اب آ جاتے ہیں حمزہ کی بات کرتے ہیں. حمزہ میں بھی جہر ہے، حمزہ میں بھی شدہ ہے، ٹھیک ہے. یعنی حمزہ میں ایئر بھی ریلیز نہیں ہو سکتی، اوکے، اور نہ اس میں ساؤنڈ ریلیز ہو سکتا ہے. لیکن حمزہ ایک یعنی دا ون آف دا اسپیشل لیٹرز کہ جن میں جہر بھی ہے، شدہ بھی ہے، لیکن پھر بھی ہم قلقلہ نہیں دیتے، کیونکہ اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلقلہ نہیں دیا. اور اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کیونکہ آواز ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کو کچھ ہچکی آ رہی ہے، آپ نے وامٹنگ ساؤنڈ ہے اس کے اندر. سو اٹ از ناٹ ویری پولائٹ وین وی آر ریڈنگ قرآن. تو the Hamza, okay, it has jahar, it has shidda, but we don't give it qalqala. So when we stop on Hamza sakin or when we read a sakin Hamza, it sounds like کہ ہم کچھ کٹنگ آف ساؤنڈ کر رہے ہیں. یعنی وہ جہاں بھی آئے گا تو آواز ایسی آئے گی جیسے کہ آواز جو ہے وہ کٹ رہی ہے. تو کیونکہ اور کوئی طریقہ ہی نہیں ہے اس کو ادا کرنے کا، ٹھیک ہے. اور اس کو ہم ساتھ ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور قلقلہ بھی نہیں دے سکتے، ریکمینڈیڈ نہیں. تو حمزہ کی بھی بات ہو گئی. اور یہ جو 5 لیٹرز ہیں، قلقلہ کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ ان میں جہر ہے، شدہ ہے، نو ایئر، نو ساؤنڈ. سو the way to pronounce them is the قلقلہ way. اب آ جاتے ہیں کاف اور تا کی طرف. حرف کاف اور حرف تا میں جہر نہیں ہے، ان کی باڈی میں ہمس ہے. ان کو ایئر کے ساتھ پڑھنا ممکن ہے، ٹھیک ہے، جیسے تھا، تھا، کھا، کھا، اس طرح سے، ٹھیک. لیکن جس طرح اس کو پڑھا گیا وہ یہ کہ جب یہ زبر، زیر، پیش ان حالتوں میں ہے تو ہم اس کے ایئر ریلیز کو ایگزیجریٹ نہیں کرتے، ٹھیک ہے. جیسے فار ایگزامپل کوئی بتائیں کرامانی، بیٹا گیلری میں کھیلیں گے، ٹھیک ہے، یہاں پہ نہیں. اور چھوٹا بھائی سو رہا ہے، اٹھنا جائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن. جیسے کوئی ورڈ بتائیے مجھے جس کبورت، میں کاف ہو. کبورت، او یا سبحان اللہ، اس میں ایک ساکن بھی ہو گیا اور ایک واول بھی. تو کبورت میں آپ دیکھیں کاف زبر ہے، کا، اور اسی حرف میں ورڈ میں جو ہے وہ تا آ رہا ہے ساکن. تو کبورت، کلیمت، کلیمہ، کا، کبورت، کا. اب میں اس میں کیا کر رہی ہوں؟ میں ایئر ریلیز نہیں کر رہی، حالانکہ میں اس کو ایسے بھی پڑھ سکتی ہوں، کبورت، کبورت. means the letter has air in its body, okay, the air exists in the body of the letter, but we don't exaggerate it when the letter is مفتوح اور مکسور اور مدموم. یعنی جب اس میں فتحہ ہے، کسرہ ہے اور ضمہ ہے، زبر زیر پیش ہے، تو جب ہم اس کو ایگزیجریٹ نہیں کرتے، ٹھیک. لیکن جب وہ ساکن ہے، اب کاف اور تا جب حالت سکون میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دیر شدہ کی وجہ سے دیر از نو ریلیز آف ساؤنڈ. اب دیکھیے دیر از نو ریلیز، اب پہ آپ جا کے رک جائیں گے، ساؤنڈ ریلیز نہیں ہو سکتا. دیر از نو ریلیز آف ساؤنڈ. سو دیر از نو ریلیز آف ساؤنڈ، بٹ ہاؤ ٹو پروناؤنس اٹ؟ ہم پہلے کاف پہ جاتے ہیں، مخرج کو ٹچ کرتے ہیں، اور پھر سلائٹسٹ ایئر ادھر ریلیز کر دیتے ہیں. سو اٹ ساؤنڈز لائک اک. اسی طرح ات. اب مجھے نہیں پتا میرے مائک سے یہ آپ کو آواز ایئر کی جا رہی ہے نہیں. جیسے کبورت، صحیح، تبت، like that. So it has a little release of air which we do purposely کیونکہ شدہ کی وجہ سے، ورنہ اس کی آواز ہی نہیں آئے گی. There is no release of sound with kaf and ta. Okay, they have the shidda characteristic. But because of the hums, we are able to pronounce it. With the other 5 letters which we see here, jim, dal, qaf, qa and ba, there is no air, there is no sound. So we use qalqala as a special trait to pronounce them. And hamza, it has jahar, it has shadda, but we don't give it any other thing. We just, when we are reading it, ہم وہ کٹنگ ساؤنڈ سے پتہ لگ جائے گا کہ یہ حمزہ ہی ہو سکتا ہے، کوئی اور حرف نہیں ہے کہ جس کے ساتھ ہمیں یہ والا معاملہ کرنا ہے، ٹھیک. تو اب یہ تھوڑی سی اس میں تفصیل تھی، لیکن آئی ہوپ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی اور میں نے کوئی کنفیوز نہیں کر دیا. جی جی آل ویری کلیئر. کلیئر ٹیچر. جی یس ٹیچر. جی باقی سب کے لیے بھی، جس کے لیے کلیئر نہیں ہے وہ بتائیں.
میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ جو آپ نے بتایا پروناؤنس کرنے کا میتھڈ، اس پہ جو ہوتی ہے اوپر آرام وغیرہ، اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ کرنا ہے، یعنی کلکلا کرنا ہے یا کیا کہتے ہیں حمس کرنا ہے، یا یہ جی کیسے بالکل، ہم؟ اٹس اے ویری گڈ کوشچن کہ اگر جیسے قلقلہ کرنا ہے ہمیں، تو اب ہمیں حروف کو دیکھ کے کب پتہ لگے گا کہ ہم نے اس کو قلقلہ دینا ہے. جیسے فار ایگزامپل ورڈ ہے قریش، تو اب وہاں پہ قاف موجود ہے، اس کے اوپر پیش ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ قاف میں جہر بھی ہے، شدہ بھی ہے. ٹھیک، سو دیر از جہر، دیر از شدہ، دیر از نو ایئر ریلیز، دیر از نو ساؤنڈ ریلیز. تو آر وی گوئنگ ٹو گیو قلقلہ وائل سیئنگ قریش؟ نو. وائی؟ بیکاز وہ آلریڈی ایک متحرک لیٹر ہے. تو کوئی لیٹر اگر متحرک ہو، ٹھیک، یعنی اس کے اوپر کوئی حرکت ہے، ٹھیک ہے، وہ اسٹیشنری نہیں ہے، تو وہ حرکت اٹ سیلف اس کو سپورٹ کرتی ہے پروناؤنس کرنے میں. جیسے قاف پہ آپ مخرج پہ جائیں گے، اس کو آپ شدہ دے دیں گے، جہر دے دیں گے، دیر ول بی نو ریلیز آف ایئر، نو ریلیز آف ساؤنڈ. بٹ دین دا ضمہ ول ہیلپ. اوکے، قو، جیسے ہی آپ ہونٹ گول کریں گے، مخرج چھوڑیں گے، قو، قو، قاف کی آواز آ جائے گی. تو ادھر آپ کو قلقلہ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن قلقلہ ایگزسٹس ان دا باڈی آف دا لیٹر، بیکاز اٹ کی وہ حرف اگر ساکن ہے اسٹیشنری حالت میں، تو اسٹیشنری حالت میں اس کی آواز نکالنے کے لیے پھر ہمیں وہ پش دینا پڑے گا، اق، اق. ٹھیک ہے، جیسے علق، ٹھیک ہے، اقرا بسمی، اقرا، سی اقرا. اب یہاں ساکن حالت میں ہے تو مجھے وہ پش دینا پڑے گا. لیکن فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. قرأت اب دیکھیں قا زبر کی وجہ سے مجھے ضرورت ہی نہیں پیش آ رہی کہ وہاں قلقلہ دوں. تو اعراب جو ہیں، جیسے کہ ابھی سسٹر عثما نے پوچھا، اس کا بہت بڑا کردار ہے یہ بتانے میں کہ اس وقت کون سی صفت جو ہے وہ نمایاں پرومیننٹ ہوگی. تو جیسے ہم نے جہر اور ہمس میں بات کی، ساکن اور مشدد حالت میں یہ بہت واضح ہو کے سامنے آتی ہے. اسی طرح یہی والا معاملہ رخاوہ اور توسط اور شدہ کا ہے. ٹھیک، جب بھی کوئی حرف ساکن حالت میں ہوگا تو یہ بہت زیادہ واضح سمجھ آتی ہیں ہمیں، ان کو ڈفرینشیٹ کرنا ایزی ہے، یہ پرومیننٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، when a letter is stationary anyway، تو اسٹیشنری لیٹر پر اس کی ہر صفت جو ہے وہ کھل کے سامنے آتی ہے. اسی لیے ہم مخرج پتہ کرنے کے لیے بھی لیٹر کو اسٹیشنری کرتے ہیں، ساکن، پیچھے کوئی حرف لے آتے ہیں اب، کیونکہ پھر اس کا پتہ کرنا آسان ہے. تو کسی بھی حرف کے بارے میں سب کچھ جاننے کے لیے، ٹھیک ہے، وہ اگر اسٹیشنری حالت میں ہو تو وہ سب سے بیسٹ ٹائم ہو سکتا ہے. ٹھیک، تو اس میں جواب دے پائی، یہ سوال کوئی اور تھا؟ جی بالکل، یہ سمجھ آ گیا. یعنی اگر بہترین. ساکن ہو تو اس کی آواز کو پروناؤنس کرنے کے لیے اس کے آگے تھوڑی سی ایکو ساؤنڈ ہمیں چاہیے ہوتی ہے، تاکہ کلکلا اسی کو کہتے ہیں نا، کہ جی، آواز کی ایکو نہیں کہہ ریپیٹیشن. سکتے، بالکل جرٹ کہہ لیں آپ، جرٹ کہہ لیں، یعنی ٹکرا کے واپس آنا جی آواز کا. جی، تو یہ ساکن ہوگا تبھی یہ جرٹ اس کی آواز آئے گی نا. اج، اق، اق، سی دیر از دس جرٹ ہیئر. جزاک اللہ خیر. باقی سب کے لیے بھی واضح ہے؟ کسی کے ذہن میں کوئی کوشچن آ رہا ہو؟ مجھے ایک سوال پوچھنا ہے. جی جی پوچھیں مجھے. اچھا، جیسے ہمس کا جو میں نے سمجھا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو اس کے 10 لیٹرز جو ہیں اگر وہ ساکن ہو تو ان پہ ہمس کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. جی اور اب جو ہمس کے لیٹر ہیں وہ ہمیں رخاوہ میں بھی ملتے ہیں، ٹھیک. اگر میں ایک لیٹر لے لیں، ہا لے لیں، چلیں، جو حلوے والی ہا ہے، بالکل. وہ ہمیں ہمس میں بھی ملتی ہے اور وہ ہمیں رخاوہ میں بھی مل رہی ہے. تو اس بات کو اس طرح سے سمجھ لینا صحیح ہے کہ اگر ہا ساکن ہوگا تو اس پہ ہمس ہوگی، یعنی کہ آواز بند ہو جائے گی اور جو سانس ہے وہ کمزور اعتبار سے جاری رہے گی. لیکن اگر اس پہ کوئی حرکت ہے تو اس پہ ہم رخاوہ کا رول اپلائی کریں گے، جس میں ادا کرتے وقت آواز کا ایسی کمزوری اور نرمی سے ٹھہرنا جس سے آواز جاری رہے. اچھا، اس میں آپ اس طرح دیکھیں کہ جو ہمس اور رخاوہ ہے نا، یہ کسی بھی حرف کی شناخت ہے، ٹھیک ہے. اب اس کے بغیر وہ حرف مکمل ہی نہیں. جیسے فار ایگزامپل آپ کی ایک کوالٹی ہے کہ آپ کے مزاج میں نرمی ہے، اور آپ کی ایک کوالٹی ہے کہ آپ
غلط بات پہ assertive بھی ہو جاتی ہیں، دونوں چیزیں. لیکن ہر وقت میں یہ دونوں صفات واضح ہوں گی یہ تو ضروری نہیں ہے، لیکن وہ آپ کے مزاج کا حصہ تو رہیں گی. ٹھیک، تو کسی بھی شخص کی جو صفات ہوتی ہیں اس کے ساتھ ایگزسٹ کرتی ہیں، لیکن ہر ایٹریبیوٹ کا جو شو ہے، ٹھیک ہے، وہ ڈفرینٹ سرکمسٹانسز میں ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. The same goes with these characteristics which we are talking. ٹھیک ہے، وہ جگہ جگہ ضرورت کے مطابق شو ہوں گے یا ہائڈ ہوں گے. تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یعنی لیٹس ناٹ سے کہ دیز آر دا رولس، بٹ وی سے دیٹ دیز آر دا کیریکٹرسٹکس اور ایٹریبیوٹس آف دا لیٹر، جو کہ کہیں کسی حالت میں بہت کھل کے ظاہر ہوتے ہیں، کہیں کسی حالات میں ہم اس صفت کو، جیسے فار ایگزامپل اگر کسی کے مزاج میں سختی ہے، ٹھیک ہے، تو اب ہم کہیں کہ نہیں ہر جگہ پہ اس سختی کو نہیں یوز کرنا، ان جگہوں پہ آپ نے اس ٹریٹ کو اپنی ہولڈ کر کے رکھنا ہے. یہ مزاج کی سختی جو ہے وہ کسی کچھ ہی جگہ کام آتی ہے. تو سیم گوز ود یعنی اب جیسے لیٹر کاف اور تا ہے، اب اس کو ہم زبر اور زیر اور پیش کے ساتھ بھی دے سکتے ہیں، کھا کھی کھو ایگزیجریٹ کر سکتے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جب اسٹیشنری حالت میں ہو جب بھی آپ ہمس کا استعمال کریں گے، ادروائز آپ اس ٹریٹ کو ابھاریں گے نہیں، پڑھتے وقت اس کو ظاہر نہیں کریں گے. اب آ جاتے ہیں رخاوہ اور ہمس کی طرف. تو جن حروف میں ہمس اور رخاوہ ایک ساتھ ہیں، ٹھیک ہے، تو تقریباً حروف جو ہیں جن میں رخاوہ ہے ان میں ایئر ریلیز ہو گئی، کیونکہ نیچرلی جب آواز ریلیز ہو رہی ہوگی اس کے ساتھ ایئر بھی ریلیز ہو رہی ہوتی ہے. لیکن کچھ ایسے حروف بھی ہیں کہ جن میں ایئر ریلیز نہیں ہے لیکن ان کا مخرج ساؤنڈ ریلیز کو سپورٹ کرتا ہے. ایک حرف کی مثال لیتے ہیں، فار ایگزامپل سین، ٹھیک ہے، اب سین میں ایئر ریلیز بھی ہے، سین میں ساؤنڈ ریلیز بھی ہے. اور اس اب میں اسے جتنا بھی رن کروں ایئر بھی ریلیز ہوتی جائے گی اور ساؤنڈ بھی ریلیز ہوتی جائے گا. لیکن اگر میں سین کو زبر کی حالت میں پڑھ رہی ہوں، فار ایگزامپل کوئی ورڈ بتائیں کہ جس میں سین زبر ہو. احسانو. احسنو، جی بالکل. تو احسنی تقویم، جیسے ہم یہ کہتے ہیں نا احسنی. تو اب میں جب ساتھ ساتھ پڑھ رہی ہوں تو جتنا وقت ہے حرف سین کا، اس ٹائمنگ کے اندر اس میں ایئر بھی ہلکی سی ریلیز ہوگی ہی، اس میں ساؤنڈ بھی ریلیز ہوگا ہی، لیکن میں اب وہاں پہ اس میں کوئی جاری رہنے والا عنصر ڈال نہیں سکتی، یا میں ایگزیجریٹ کروں، یہ اس کی وہاں پہ ضرورت ہی نہیں ہے. تو وہ صرف تو اس کے اندر موجود ہے، لیکن اس کا شو جو ہے وہ زبر کی حالت میں اس طرح سے نہیں ہوگا. لیکن جب اسی طرح مستقیم میں اس کا شو جو ہے وہ واضح ہوگا. تو the letters which have رخاوہ and hums together، یعنی جس میں یہ دونوں صفت ایک ساتھ موجود ہیں، یہ ساکن اور مشدد حالت میں ایک بہت ہی پرومیننٹ ہو کے سامنے ہو سکتی ہیں، جیسے الصالحات، مغدوبی میں تو ایر نہیں ہے، جیسے اخراج، ٹھیک ہے. تو ساکن اور مشدد حالت میں یہ زیادہ نمایاں ہوں گی. زبر زیر پیش کے ساتھ وہ موجود تو ہوں گی لیکن نمایاں زیادہ نہیں ہوں گی. ثنا بازی میں رپلائی کر سکتی ہوں اس بات کا؟ جی جی. اچھا مجھے ایک اور چیز پوچھنی ہے، جو میرے نوٹس ہے نا اس میں ایک ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے کہ صفات کی دو قسمیں ہیں، جی جی ایک ہے صفات لازمہ اور ایک ہے صفات عارضہ. جی اور بالکل اس میں ایسی لکھا ہی. ہوا ہے کہ صفات لازمہ وہ ہیں کہ اگر وہ ادا نہ ہو تو حرف بگڑ جاتا ہے، اور صفات عارضہ وہ ہے کہ اگر وہ ادا نہ ہو تو حرف بگڑتا تو نہیں مگر اس کا حسن اور زینت باقی نہیں رہتی. پھر اس کے آگے لکھا ہے کہ صفات لازمہ کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے متضادہ اور ایک ہے غیر متضادہ. اور جو ابھی آپ ہمیں پڑھا رہی ہیں وہ جی متضادہ میں متضاد، لکھی گئی ہیں کہ جی وہ جی ایک صفت دوسری کی ضد ہوتی ہے، اور یہ 5 جوڑے ہیں. ٹھیک ہے. اب پوچھنا مجھے یہ بالکل. ہے کہ یہ تو میرے پاس نوٹس لکھے ہوئے ہیں کہ صفات لازمہ کی 2 ٹائپس ہیں، ایک صفات لازمہ متضادہ اور ایک غیر متضادہ. لیکن یہ جو صفات عارضہ ہے وہ کون سے لیٹرز ہوں گے؟ وہ وہ ہم صفات پڑھیں گے. عارضہ جو ہے نا، وہ لیٹرز سے ہم اس کی بات نہیں کرتے. ان صفات یہ قاعدے ہیں، جیسے ابھی آپ نے پوچھا نا کہ کیا ہم یہ کہیں گے یا رخاوہ کا قاعدہ ہے. سو آئی سیڈ یہ نہ کہیں کہ قاعدہ ہے، بلکہ یہ تو اس کی باڈی میں ہی ایگزسٹ کرتا ہے. صحیح تو سے یہ جو لکھے ہوئے آگے، لازمہ، سوری. جی اچھا جی آگے یہ لکھا ہوا ہے کہ صفات عارضہ 8 حروف میں ہوتے ہیں، لام را حمزہ 8 حروف لکھے ہوئے ہیں. صحیح 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 صحیح. تو یعنی کہ یہ جو صفات عارضہ ہے اس میں یہ سب آ جائے گا، را کی تفخیم، ترقیق، لام، جی، جو یہ کہیں سب آ ہوتی ہے جائے کہیں گا. نہیں ہوتی. جی جی ہاں بالکل. چلے وہ بھی ہم پڑھیں گے آگے. صحیح سے مجھے مل گیا. سوری 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 سوری، میں کنفیوز نہیں کرنا چاہ رہی کسی کو. نہیں سوری. نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. It's okay، کوئی مسئلہ نہیں. جزاک اللہ جزاک خیر. اللہ.
چلے امید ہے سب کو بات سمجھ آ رہی ہے یہاں تک. آگے بڑھے. بس اب آپ لوگوں کو ایکچولی شدت, توسط اور رخاوہ کے بارے میں سمجھ آ گیا کہ ایک میں جو ہے وہ آواز جاری رہتی ہے which is رخاوہ, ایک میں there is holding of sound which is شدہ, اور ایک میں there is یعنی partial holding and partial. And these صفات okay which we are discussing, یہ اس لیٹر کے میک اپ کا حصہ ہے, اس کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے, وہ مکمل نہیں ہوتا حرف ان صفات کے بغیر, اس طرح ہے. لیکن کہیں ہم ان کو شو کرتے ہیں, کہیں ہم ان کو شو نہیں کرتے. چلیں جی, اب اس پہ ان سب کو اس کو اگنور کریں, یہ تفصیلیں تو بہت آئیں گی. اب آ جاتے ہیں ہمارے نیکسٹ پیئر کی طرف which is استعلا اینڈ استفال. اچھا وقت کم لینا ہے ہمیں, تو ہم سورۃ الفجر کی پریکٹس آج رہنے دیں گے, ریکارڈنگ پلے کر لیں گے. یہ 2 پیئرز بس آپ سمجھ لیں, استفال, اور کیونکہ یہ آپ کو آلریڈی پتہ ہے, ہم نے یہ بات کی تھی کہ کسی بھی حرف کو موٹا کرنے کے لیے جو چیز سب سے زیادہ میٹر کرتی ہے وہ شیپ آف دا ٹنگ ہے. ٹھیک, the shape of the tongue is going to decide whether the letter we are pronouncing will be heavy or light. So and then I added to it کہ اگر آپ نے بہت ساری پکچرز بھی دیکھی ہیں جو ہیوی لیٹرز ہیں, ان کا بیک پارٹ جو ہے وہ ایلیویٹڈ ہوتا ہے. صحیح. So this elevation of the back part of the tongue, we call it as isti'la. Al-isti'la, the elevation. The elevation of the back part of the tongue to the roof of the mouth. زبان کے پچھلے حصے کو تالو تک ریز کرنا کسی بھی حرف کو موٹا پڑھنے کے لیے. ٹھیک ہے, تو اس کو ہم کہتے ہیں الاستعلا, the elevation. اور جن حروف میں یہ ایگزسٹ کرتا ہے وہ مستعلی لیٹرز ہوتے ہیں. مستعلی لیٹرز, استعلا لیٹرز, مستعل لیٹرز, یعنی you will see different forms. تو یہ حروف کون سے ہیں؟ یہ وہی حروف ہیں کہ جو ہیوی لیٹرز ہیں, جن کے بارے میں آپ اور میں جانتے ہیں. خص, ضغط, قز. ہر وہ حروف جس کو موٹا پڑھتے ہیں اس میں یہ صفت موجود ہے, اس کے بیک پارٹ کو ہم ریز کرتے ہیں. ٹھیک. اور استفال کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا نیچے کی طرف ہونا, لوئرنگ. تو جب ٹنگ کو ہم نیچے رکھتے ہیں, فلیٹ رکھتے ہیں, وی ڈونٹ ایلیویٹ, تو ایلیویشن کا جو اپوزٹ ہے وہ استفال ہے, وہ لوئرنگ ہے. سو خص, ضغط, قز, ان حروف کے علاوہ باقی تمام حروف جو ہیں وہ استفال لیٹرز ہیں. دے آر مستفل لیٹرز. اوکے, سو وی ہیو استعلا, وی ہیو استفال, اور دونوں میں بات جو ہے وہ بیک پارٹ آف دا ٹنگ کی ہے. The elevation of the deepest part of the tongue to the roof of the mouth, this is isti'la. And the letters are khussa, dagtin, qiz, the 7 letters. Then the lowering of the deepest part of the tongue to the bottom of the mouth. ٹھیک ہے, نیچے کے حصے میں آپ جب اسے رکھیں گے تو this is the استفال, the lowering. استعلا اور استفال کے بارے میں بس ابھی آپ یہ بھی یاد رکھیں, کافی ہے انشاءاللہ. اب آ جاتے ہیں اگلے پہ which is اطباق and انفتاح. اب جن لیٹرز میں بیک پارٹ آف دا ٹنگ ریز ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ایلیویٹ ہوتی ہے, وہ کون سے ہیں بھلا, کوئی بتائیے. سواد دعا سوانزو. جی, اور ہم بیک پارٹ کی بات کریں, سارے مستعلی لیٹرز آپ کے ذہن میں آنے چاہیے. مستعلی لیٹرز کون سے؟ ہیوی لیٹرز. How many are these? 7. Yeah, خص, ضغط, قز, all the 7 letters. میں نے آپ لوگوں سے پچھلے دن یہ بات کی ہوگی کہ out of these 7 letters there are 4 letters جن کی تفخیم جو ہے وہ اور بھی زیادہ ہے, بہت زیادہ ہیوی ہیں. یعنی ان 7 میں سے 4 حروف ایسے ہیں جو بہت زیادہ ہیوی, اور یہ چاروں ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں حروف تہجی میں. صاد, ضاد, طا, ظا, صاد, ضاد, طا, ظا. ٹھیک, یہ جو چاروں حروف ہیں ان کی تفخیم خا سے, غین سے اور قاف سے زیادہ ہے. they are more heavier. What makes them more مفخم? Okay, what makes them more heavier than the rest of the 3 letters? تو this is the صفت. Now اس کیریکٹرسٹک میں یہ ہوتا ہے کہ زبان کے پچھلے حصے کے ساتھ ساتھ زبان کا اگلا حصہ بھی ایلیویٹ ہوتا ہے, اوپر کی طرف جاتا ہے. اور ہم اس کو ایلیویشن نہیں کہتے ہیں, ہم اس کو ایڈھیشن کہتے ہیں. ایڈھیشن کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا اسٹک کرنا. تو پچھلا حصہ تو ایلیویٹ ہوگا نا, وہ تالو کے ساتھ اسٹک نہیں ہوگا, وہ ایلیویٹ ہوگا, اوپر جتنا اوپر جا سکتا ہے اتنا اوپر جائے. لیکن اگلا حصے کو تو ہم اوپر جا کے اسٹک کریں گے تالو کے ساتھ, یعنی the front part of the roof of your mouth, okay, the front part of the tongue will stick there. Okay, آپ کے گم سے پیچھے پیچھے جو حصہ ہے اس کو اسٹک کرے گا. تو this is یہ کیا کرے گا, وہ جو کانکیو ہے
پیچھے سے بھی ریزنگ، آگے سے بھی ریزنگ، اور درمیان میں آواز زیادہ جمع ہو جائے گی. سو دیٹس وائی دس کیریکٹرسٹک میکس دا لیٹر مور مفخم، کیونکہ وہ کنکیو بہت پرومیننٹ ہو جاتا ہے جب ہم ایڈیشن دیتے ہیں. تو ایڈیشن کو یا اس صفت کو ہم کہتے ہیں اطباق. اطباق. So there are some مطبق letters, the letters that have اطباق. The مطبق letters, what is their trait؟ ان میں استعلا کے ساتھ ساتھ جو ہے آگے کی بھی ٹنگ جو ہے وہ ریز ہوتی ہے. تو اس وجہ سے جو درمیان میں کنکیو ہے، وہ جو گہرائی بنتی ہے زبان کی، اس کے اندر آواز جمع اور ایک کمپریشن زیادہ ہے. تو دس کمپریشن میکس دا لیٹر مور مفخم، مور ہیوی. Okay, because of the compression of sound in the middle part of the mouth. Okay, and now انفتاح. انفتاح کا مطلب ویسے بھی نا، فتح یفتح یہ والا مطلب کھولنا، ٹھیک ہے، جیسے دروازوں کا کھولنا تو ہم کہتے ہیں فتح الباب. تو انفتاح کا مطلب ہوتا ہے سیپریشن. تو جب ہم زبان کے اگلے حصے کو تالو سے سیپریٹ رکھتے ہیں، یعنی ہم اس کو ادھیر نہیں کرتے، ہم اسٹک نہیں کرتے، then this is انفتاح. ٹھیک. So itbaq is sticking the front part of the tongue to the roof, and infitah is to separate the front part of the tongue from the roof. Okay, so اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اطباق لیٹرز میں نے آپ کو بتا دیے، صاد، ضاد، طاء اور ظا. ٹھیک. تو اس کے علاوہ باقی جتنے بھی لیٹرز ہیں، صرف مستعلی کی بات نہیں کریں گے، جتنے بھی حروف ہیں ان سب میں انفتاح ہے. یعنی با کی ادائیگی میں بھی میں آگے کے حصے کو نیچے رکھوں گی، اور خا کی ادائیگی میں بھی کہ جو مستعلی لیٹر ہے. سو وی ہیو 7 heavy letters. ٹھیک ہے. اینڈ آل دیز 7 letters have the characteristics of استعلا. Out of these 7 there are 4 which has استعلا along with اطباق. استعلا بھی ہے، اطباق بھی ہے. And the rest of the letters, all of them has انفتاح, separation of the front part from the roof of the mouth. سو یہ بات واضح ہے؟ کنفیوز تو نہیں کیا اس میں نے آپ کو؟ یس میم واضح ہے. جی. سو یعنی یہ جو 4 آپ نے ابھی پڑھی ہیں، اٹس آل اباؤٹ دا شیپ آف دا ٹنگ. دے ٹیل یو اف دا لیٹر ول بی ہیوی اور لائٹ. سو ایز وی ڈسکسڈ کہ کسی بھی حروف کے حوالے سے آپ کچھ 4 چیزیں ہیں جس کو آپ نے کنسیڈر کرنا ہوتا ہے. ایک اس کا مخرج، مخارج ہم پڑھ چکے ہیں. ایک ساؤنڈ اور ایک بریتھ کہ اس کے ساتھ ریلیز ہوتی ہے نہیں. تو یہ جنرل کیریکٹرسٹکس میں آپ کو سمجھ آ گیا کہ ان کے ساتھ ایئر ریلیز ہوگی، ان کے ساتھ نہیں ہوگی، کہ ان کے ساتھ ساؤنڈ ریلیز ہوگا، کہ ان کے ساتھ امپریزن ہوگا. پھر اس کے بعد شیپ آف دا ٹنگ جو یہ ڈٹرمن کرتی ہے کہ وہ لیٹر ہیوی ہوگا یا لائٹ. تو وچ لیٹرز آر مستعل، وچ لیٹرز آر مستفل. اوکے. سو آف کورس یہ ٹرم شاید یاد رکھنے مشکل ہو، لیکن آپ یہ رکھیں کہ زبان کی جڑ اگر ہم نے ایلیویٹ کی ہے تو وہ استعلا ہے، اگر ہم نے اس کا فرنٹ ایلیویٹ کیا ہے تو وہ اطباق ہے، اور یہ ہیوی لیٹرز ہیں. ٹھیک. سو آئی ہوپ انشاءاللہ دس از فرام ٹوڈیز. جو اطلاق ہے اور اسمات ہے، ان صفات میں ہم نہیں جائیں گے. اب ہم کل بات کریں گے کہ دا کیریکٹرسٹکس which don't have the opposites، جیسے کہ قلقلہ ہے، تفشی ہے، تکرار ہے، وہ صفات کے جن کے نام میں پہلے لیتی نہیں ہوں اور آپ ان سے واقف ہیں. انشاءاللہ ان کو ہم 1 by 1 کوئکلی ڈسکس کریں گے، اور اس طرح آپ کو تقریباً جو صفات کے حوالے سے انفارمیشن جنرل تلاوہ کے لیے ضروری ہے وہ انشاءاللہ اب تک آپ لوگوں کے پاس ہوگی. پھر سو اینی کوشچنس اور اینی تھنگ وچ واز میرے پاس ایک اور اس کا پوائنٹ لکھا ہے، اس میں ہے جی اطلاق اور اسمات. جی جی اس کو میں اگنور کر رہی ہوں. بالکل میں یعنی اچھا، قصداً اس کو ڈسکس نہیں کر. جی صحیح. نہیں، جیسے ہم نے ڈسکس کیوں نہیں کیا، میرے پاس لکھا ہوا اس لیے میں پوچھ رہی ہوں. جی میں آپ کو بتاتی ہوں. اسمات جو ہے نا، یہ صفت جو ہے ورڈز کی ہوتی ہے. تو اس میں یعنی ایک نمبر آف لیٹرز کتنے ہیں، اور وہ نمبر آف لیٹرز میں اگر یہ حروف موجود ہوئے تو وہ اس لیٹر کو مطلب اسٹرینتھ دیں گے. اس میں کچھ ڈیٹیلز ہیں جس کی ضرورت نہیں ہے ریگولر تلاوت، تو ہم اس کو اگنور کر سکتے ہیں. سنس ہم اپوزٹس کی بات کر رہے ہیں اور آواز کی ادائیگی میں یعنی حرف کی ادائیگی میں ضروری چیزیں کیا ہیں، تو وہ اسمات از دا کیریکٹرسٹک آف ناٹ دا حرف but it is the characteristics of the kalimat in Arabic language. It's the characteristic of kalimat. And about izlaq پہ ہم بات کر لیں گے. ٹھیک ہے. izlaq is for min lobe. There are few, yeah, there are some letters. ٹھیک ہے. ان کی اگر وہ کسی ورڈ میں ایگزسٹ کرتے ہیں تو وہ اس لفظ کو پڑھنا آسان ہوتا ہے، اور ہر ورڈ میں آپ کو وہ لیٹرز نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ وہ حروف ہیں کہ جن کی صفت یعنی جن
اس کی صفت جو ہے وہ اضلاف ہے. Okay, there is ease. یعنی whenever these letters are in any word, in any kalima, they makes the pronunciation of that word easier. It's just that. So these two are not from یعنی the characteristics جس کو اگر ڈسکس نہیں کیا گیا تو بات مکمل نہیں ہوگی، اس لیے میں اس کو اگنور کر. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے، الحمدللہ. الحمدللہ صحیح. جی کوئی اور بات کسی کے ذہن میں ہے، کوئی سوال ہے؟ اگر آپ سب موجود ہیں تو ایک ریکارڈنگ پلے کر لیتے ہیں انشاءاللہ. سورۃ الفجر ابھی ہم رہنے دیں گے انشاءاللہ اس کو. جی آج کس کی ریکارڈنگ پلے کریں ہم؟ ٹیچر آج میری پلے کر دیں، نائلہ. چلیں آج میں سسٹر نائلہ کی پلے کریں. ایک چیز میں یہاں پر بولنا چاہوں گی، مجھے ایبسینٹ نہیں لکھیے گا کیونکہ میں 7 بجے سے آن لائن ہوں، بٹ میرا نیٹ ایشو شاید تھا اور جیسے میں نے وائی فائی سے کنیکٹ کیا تو مجھے میسج کے اپڈیٹس ملے، تو اس وجہ سے صحیح، میں لیٹ جوائن ہوں. قدر اللہ و ما شاء فعل. ٹھیک ہے ہم ایبسینٹ کنسیڈر نہ کریں ان کو، عائشہ یا زنیرہ جو بھی اٹینڈنس لکھ رہے ہیں پلیز. جزاک اللہ خیر. اوکے اوکے. Okay, my Zoom says کہ for some reason today it cannot share one app. Let me try. Oh, okay. It's working. چلیں جی اب ہم آ جاتے ہیں ہمارے صحیح بھلا کیسے جائے گا. ایسے ہی چلتے ہیں. کمال ہو گیا میلنگ دیا میں. اوکے دس از ہیئر. چلیں اب آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کہ پہلے تو آواز آ رہی ہے؟ شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. جی آواز آ آواز آ رہی ہے؟ رہی ہے جی. أعوذ بالله من اچھا میں اب ایک یعنی استعاذہ جب ہی پڑھ لیں گی تو ہم رک جائیں گے، بسملہ پڑھ لیں گے رک جائیں گے. آپ غور سے سنیں گے سب انشاءاللہ تاکہ مل کے ہم ذرا اس کی سرجری کر سکیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. اچھا جی یہاں تک کوئی میجر مسٹیک کسی نے نکالی؟ جی جی بتائیں سنا. اچھا تعوذ میں جو ہے ان کی توا کی ادائیگی، اس میں توا ہو گیا، جیسے ہونٹ ایسے لگ رہا ہے کہ گول ہو رہے ہیں، وہ تو نہیں توا، من شیء توا ہو رہا ہے. اور اس کے علاوہ بسم اللہ میں بھی سین کی ادائیگی صحیح نہیں ہے، اور ہاں میں ہلکا سا نا خا کی آواز آ رہی ہے جیسے رحمان. اور پہلی آیت میں بھی مسٹیکس ہیں. یا صرف تعوذ اور تسمیہ کی بتانی ہے ابھی؟ چلیں پہلی آیت کی بتائیں آپ. جی اچھا، پہلی آیت میں جو ہے اسٹارٹنگ میں الحمد للہ الذی ہے، انہوں نے پڑھا لذیذ، زال کو انہوں نے زا کر دیا. اور اس کے بعد انہوں نے یہاں پہ عبدہ الکتاب، کتاب پہ رکی اور وہ آگے پڑھ دیا انہوں نے. اگر جیسے اگر کتاب پہ رک رہی ہیں تو پھر پیچھے سے پلٹنا ہے، اور اگر رکنے کی نیت نہیں ہے تو اس کو پڑھیں گی کتابا. ماشاء اللہ لا حول ولا قوت. چلیں جی اب دوبارہ سنتے ہیں. نائلہ آپ بھی سنیں اور اب یہ والی جو غلطیاں ہیں اس کو دیکھتے ہوئے سنیے گا. آپ لوگ اپنے پاس مصحف کھول لیا کریں جب یہ پڑھ رہے ہیں، یعنی ہم ریکارڈنگ پلے کر رہے ہوں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. جی تو ماشاء اللہ لا حول ولا قوت. جس طرح سے آپ چھوٹی والی چیزیں پک کرتی ہیں سم ٹائمز آئی فیل اٹس ہارڈ ٹو پک. گڈ. تو جو چیزیں آپ نے بتائیں وہ ساری واضح تھیں. ایک اور بس اس میں ایڈ کر لیں کہ اعوذ باللہ ہی بسم اللہ ہی جو ایچ ای کا ساؤنڈ ہے وہ بھی تھوڑا سا کلین نہیں ہے. یعنی دیر از اے مکسنگ آف ہا اینڈ ہا. جہاں بھی آپ یہ دونوں حروف پڑھ رہی ہیں ان میں کوئی نہ کوئی مکسنگ ہے تو وہ بہتر ہو سکتا ہے. ٹھیک. اور صحیح. اور آپ کی کوئی ایسی میجر یا مسٹیک نہیں ہے کہ جسے ہم جیسے لذی میں ذال کی والی جو غلطی ہے اس کے علاوہ والی جو مسٹیکس ہیں ٹھیک ہے یہ وہ ہیں کہ جب آپ کو کچھ چیزیں پتہ لگ جائیں گی تو ویسے امپروو ہو جائیں گی. ٹھیک ہے نائلہ بات واضح. جی ٹیچر. الحمدللہ. اب اور آگے سنتے ہیں انشاءاللہ. أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. جی اب اس میں بتائیے. اچھا اس میں جو ہے آیت نمبر 2 میں پڑھا تو انہوں نے الحمدللہ جو ہم نے رولز پڑھ لیے ہیں اس میں تو مجھے کوئی غلطی نہیں سنائی دی. اب جو نہیں پڑھے ہیں وہ ہم اگنور کریں گے. اور یہاں پر ہے یعملون الصالحات. سواد اور ہا کا جو ادائیگی ہے اس میں کمزوری تھی اور صالحات پہ جب وہ رکی تو وہی مسٹیک ہے حمزۃ الوصل کی کہ ان کو شروع کس طرح سے کرنا ہے. اور باقی ایک مشورہ اگر سمجھیں یا کچھ بھی یہ سمجھیں تو اتنی بڑی کوئی بھی آیت ہے نا تو اس کو بیچ میں کاٹ کے پڑھیں کیونکہ اتنا دور لے کے جانا اور پھر سانس کا ساتھ نہ دینا تو وہ جو اینڈنگ ہے نا وہ اسموتھ نہیں ہوتی. اسی وجہ سے نا ان کے سواد اور ہا سوالی ہاتھ میں نا سواد اور ہا کی ادائیگی اور تا کی ادائیگی نا ادھوری سی رہ گئی. اگر وہ بیچ میں رک جاتی اور پھر پیچھے سے پلٹ کے پڑھتی تو آگے کی آیت اچھی پڑھی جاتی. بارک اللہ فیک. الحمدللہ. تو دیز آر سم ویلڈ پوائنٹس. اچھا یہ بات پہ آیت کو ہم بیچ میں سے بریک پڑھیں تو ایک تو اگر آپ نے وہ اسٹیمنا اور ڈیولپ کر لی ہے بائی پریکٹسنگ تو کہ جب آپ تمام صفات اور ادا کر کے یعنی حق الحروف دے کر آپ پڑھ سکتے ہیں پوری آیت اینڈ تک تو پھر تو اس گو فار اٹ. لیکن ابھی جب آپ لرننگ فیز میں ہو تو ہم یہ کوشش کریں کہ تھوڑا سا بیچ میں ایسی اسٹاپنگز بنائیں جو ہمارے لیے ایز ہو اور ہم ہر حرف کو اس کا حق ادا کر سکیں انشاءاللہ اور اس کے وقت میں اس کی صفت میں کوئی کمی نہ رہ جائے. سو ایسے یعنی کوئی میجرلی اس میں مسٹیک نہیں تھی جو آپ نے آیت پڑھی. ٹھیک ہے. اور یونذرا یعنی کچھ وہی بات ہے کہ وہ رولز ابھی قاعدے ہم نے نہیں پڑھے. ادروائز اٹ واز یعنی ویل ریڈ. بارک اللہ فیکی. جی نائلہ بات واضح ہے آپ کے لیے انشاءاللہ. یس ٹیچر. میں یہاں صرف ایک بات مطلب ایڈ کرنا چاہوں گی. اصل میں جی میں جی جب ریکارڈنگ کر رہی تھی تو میں بہت زیادہ نروس تھی. فرسٹ ٹائم میں اس طرح کسی کو ریکارڈنگ شیئر کر رہی تھی. تو صحیح. جیسے ابھی میں بہت کانفیڈنس میں ہوں آپ لوگ سب کے ساتھ. تو جب ابھی میں ماشاء اللہ. تلاوت کرتی ہوں تو اس میں مطلب میں اتنی کانشیس نہیں رہتی ہوں تو وہ مجھ سے فلو میں صحیح ہو جاتے ہیں. اور جب وہ ریکارڈنگ تھی تو میں بہت زیادہ میری سانس بھی اوپر آ رہی تھی. سو آئی واز لٹل نروس. سو اس وجہ سے بھی وہ کچھ چیزیں ہیں جس میں اتنی مطلب مجھے خود بھی اتنی زیادہ اچھی نہیں لگ رہی ہے کہ میں نے کی ہے. انشاءاللہ جب سیشن اینڈ ہوگا تو جس طرح آپ نے کہا تھا ہم پھر یہی ریکارڈنگ بھیجیں گے تاکہ چیک کریں کہ ابھی کس طرح ہے. الحمدللہ. جی جی بالکل ایسا ہوتا ہی ہے. اٹس ویری نیچرل ٹو بی نروس. اگر کوئی ریکارڈنگ بھیجنی ہو تو سبحان اللہ جیسے کل آپ لوگوں کو تلاوت بھیجنی تھی تو آئی واز میکنگ مسٹیکس ان بٹوین اور وہ ٹائم ہی نہیں تھا کہ اس کو دوبارہ سے کرے جائے. تو وہ بہت نیچرل ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ. چلیں آگے بڑھتے ہیں. بارک اللہ فیکی. اعوذ باللہ من الشیطان. ماکثین فیہ ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا. جی یہاں پر بتائیے اب کوئی اور بھی کوشش کریں. ثنا بازی تو ہمیں ابھی بتائیں گی 3 غلطیاں یہاں پہ میجر میں. جی ایک تو میں زال نے جو کو نوٹ کیا ہوا ہے انہوں نے گول سا کر کے پڑھا ہے اللہ اس طرح. ہاں گول سے ہم نہ کہیں تو یہ کہ ہیوی پڑا ہے. ویری گڈ پک. ویری گڈ پک. حفظ اللہ میں جو زا ہے اس کو بھی ہیوی پڑا ہے.
हैवी पढ़ा, वेरी गुड जी, बिल्कुल। ये जो मत्तखज़ल्लाहु, यानी हमने लफ्ज अल्लाह को तो पढ़ना है हैवी, लेकिन पीछे से ही वो हैवीनेस आ गई। ठीक है, ये क्यों हो रहा है भला? क्योंकि खा भी हैवी लेटर है, उसके बीच में आपने एक लाइट लेटर पढ़ना है, फिर लाम इस्म अल्लाह को उसको भी हैवी करना है, तो इस तरह की गलती हो जाती है। द आर्ट इज ऑल अबाउट जो आपकी ट्रांजिशन है फ्रॉम लेटर टू लेटर, ठीक है, वो बहुत ही स्मूथ और आप हर हर की सिफात देते हुए अदा करते जाएं। जब आप ये मास्टर कर लेते हैं तो वो खुद ब खुद बेहतर हो जाता है। गुड। एक और लाहने जली थी, एक मेजर थी पहली माँ की सीना वाली आयत में, बहुत प्रोमिनेंट नहीं थी, बट द मिस्टेक एग्जिस्ट। जी, कोई बता सकता है? नाइला आप खुद भी सोच सकती हैं, सना बाजी आप भी बता सकती हैं। अब बता मैं माँ की सीना फी ही अबदा वाली आयत में। जी, दोबारा सुने। आई थिंक इन्होंने सा की आवाज सही नहीं निकाली। चलें दोबारा सुनते हैं, दोबारा सुनते न लहुम अजरन हसना माकिथीन फीही अबदा वयुनज़िर अल्लज़ीन क़ालू थी ना इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा। हैं। जी, ये सा जो किसी ना से कुछ ये वाला लफ्ज कुछ डिफरेंट निकला इनका। जी माँ की बिल्कुल थी ना बिल्कुल कुछ बोला इन्होंने। बिल्कुल ऐसे ही है। सा की अदायगी बहुत अच्छी नहीं थी। वेरी गुड पिक सिस्टर उज़मा। और माँ किसी नफी ही अबदा, इसमें जो ही है, ही एच ई जो हमने एंड में पढ़ना है, उसमें हमने जरा भी इलोंगेशन ना हो। सो इट्स नॉट लाइक कि उन्होंने मद लेटर ऐड ही कर दिया हो, इट्स 2 काउंट्स इलोंगेशन, लेकिन वहां पे थोड़ी से वक्त जो है वो ज्यादा दे दिया गया। इस चीज को अवॉइड करने का क्या तरीका होता है? अब जैसे फी ही लफ्ज ही ऐसा है, इसमें या मदिया को आप जरा तहमुल से वक्त दें, ताकि आखिर ये दोनों में फर्क वाजे हो। फी ही अबदा, ठीक, ताकि पता लगे आपने एक मद लेटर पढ़ा है और एक सिर्फ कसरा पढ़ी है, जेर पढ़ी है। ये बात वाजे है नाइला आपके लिए? यस टीचर। तबारकल्लाह, सही। और बाकी माँ की सीना सा की बात ठीक है, युनज़िरुल्लज़ीना में, और ये दिस खज़ल्लाह, ठीक है, ये अब मुझे लफ्ज भूल गया। माँ की सीना फीही अबदा युनज़िरुल्लज़ीना क़ालू इत्तख़ज़ल्लाह, वहां पे जाल और यहाँ पे ये जाल दोनों में जाल ही है, तो उसमें थोड़ा सा तफखीम आ रही थी, जिसको आप बेहतर कर सकती हैं इंशाल्लाह। चलें आगे सुनते हैं। मा लहुम मा लहुम बिही मिन इल्मिन वला लिआबाइहिम कबुरत कलिमतन तखरुजु मिन अफवाहिहिम इन यक़ूलून इल्ला कदिबा। जी, बारकल्लाह फीकी, बिल्कुल आप बताइए। यानी इट्स हार्ड टू पिक मिस्टेक्स फ्रॉम नाइला's तिलावा, क्योंकि आपकी बहुत कम गलतियां हैं माशाल्लाह, हौला वला कुव्वत। जी, कोई बताइए। लाम को सही नहीं निकाला। हाँ, सही नहीं, मतलब आपकी बात ये दुरुस्त है कि थोड़ी सी तफखीम है इनके लाम में, ओवरऑल हल्की से जो है ना हैवीनेस है। तो मैं लहुम और माँ में भी, अलिफ्स में भी, यानी अब आपको जब तफखीम तरकीब पता लग गई है, तो फिर ये गलती बहुत अवॉइड आप आराम से कर लेंगी। ठीक है, और कुछ जगहों पर आपने कुछ कायदे जो नून और मीम साकिना के असूल हैं वो अप्लाई नहीं किए, जिन पर हम पढ़ेंगे, मदूद है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो फिर वो अपने आप ही गलतियां भी ओमिट हो जाएंगी। ठीक, इसके अलावा कोई और चीज जो किसी के जहन में आ रही हो? माशाल्लाह आपका एनकरेजिंग एटीट्यूड है जो फिर मोटिवेट करता है कि चलो इसको करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं एक और बताऊं? टिप है नाइला, मैं आपको दूंगी। जी जी सनावाजी, प्लीज बताइए आप हमें। अच्छा, जो आज हमने रूल्स पढ़े हैं उसके हिसाब से भी अगर मिस्टेक्स देखी जाएं तो पहली तो ये है कि इनकी जो लाइट लेटर्स के साथ अलिफ है वो मोटे हैं, जैसे वला, वमा, लौ, मौ ऐसे हो जाता है। और दूसरा बिल्कुल ये कि इस आयत का जो सेकंड पार्ट हम देखेंगे, कबूरत, यहाँ पे ता पे हम्स होगी जो उनकी नहीं हुई। कबूरत कलीमत तखरुजु, खा पे भी रनिंग साउंड है, वो भी उनका नहीं आया। तो और बाकी सब सही था अल्हम्दुलिल्लाह। और फा पर अफवाही, फा की अपनी एक आवाज होती है ना, जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को जी आसान, छोटे छोटे स्टूडेंट्स हैं जो समझ नहीं पाते, या जो बहुत बड़े बड़े स्टूडेंट्स हैं जो सलाहियत अब नहीं रखते इतना याद रखने की, तो मैं उनको इस तरह से समझाती हूँ कि फा की ना अपनी एक साउंड होती है, जैसे फव्वारा हम बोलते हैं ना, फव्वारा, फू फू फू, तो वो साउंड आनी चाहिए। तो बिल्कुल। क्योंकि अभी तो हम रूल्स पढ़ रहे, तो हमें इनके नाम याद होने चाहिए। मैं आसान अल्फाज की बात कर रही हूँ कि जो मेरे बहुत छोटे और बहुत बड़े स्टूडेंट्स हैं उनको इस तरह से मैं कहती हूँ कि फा की आवाज़
پہلے ایسے نکالیں اور پھر اس کو پڑھیں، اور پھر جب آپ اس پہ گرپ پکڑ لیں تو پھر اس کو کم کر دیں. اور تو اوف 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 فو کر کے بہت زیادہ فو کی آواز نہ آئے لیکن آئے آواز. افواہہم اس طرح سے. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. جیسے افواہیم، اف یعنی جو صفات ہمیں پتہ لگی ہیں ان کو ایگزیجریٹ کرنا، اسپیشلی ساکن حالت میں رخاوہ اور حمز، اس کو تو ظاہر کرنا. یعنی فا سپورٹس دا رننگ آف دا ساؤنڈ اینڈ اٹ سپورٹس دا ریلیز آف ایئر. سو افواہیم ہم اس میں، اور اس میں انٹرسٹنگ بات بھی ہے اس ورڈ میں، فا اور واو ایک ساتھ ہیں، ٹھیک ہے. سو دے بوتھ کم فرام دا لپس. اور اگر آپ واو کے لیے ہونٹوں کو پورا گول نہ کریں، جو کہ مسٹیک نائلہ کی نہیں تھی، لیکن اگر آپ اس میں ہونٹوں کو پورا گول نہ کریں تو واو جو ہے وہ بہت قریب چلا جائے گا فا کے، یا وی کی آواز آئے گی اس میں. تو افواہہم. اور اگر ہم اس کو ہونٹوں کو گول کیے بغیر پڑھیں تو افواہہم. دیکھیں ایسا لگے گا آپ نے مرجنگ کر دی ہے، دو لفظ آپس میں ملا دیے ہیں، ٹھیک. سو افواہہم، ایک ایک حرف کو اس کا حق ادا کرتے ہوئے دوسرے حرف پہ جانا. اوکے، دس از یعنی دا آرٹ آف ریڈنگ اٹ. بارک اللہ فیک کی ثنا جی، اللہ تعالیٰ آپ کے یعنی دا وے یو کریکٹ اینڈ فائنڈ آؤٹ مسٹیکس، اٹ از یعنی اس میں تجربہ نظر آ رہا ہوتا ہے. تو دس کمز ود ایکسپیرینس، یعنی فار دا ریسٹ آف آل آف یو. کیا آپ اسٹوڈنٹ شروع کرتے ہیں پکڑنا اور ان کے ساتھ جو بھی آپ کو چیزیں معلوم ہے نا، کم از کم وہ غلطیاں شروع کریں. جیسے آپ کے گھر میں والدہ ہیں، وہ تلاوت کر رہی ہیں، آپ ساتھ بیٹھ جائیں اور جس چیزوں کا آپ کو معلوم ہے وہ چیزیں آپ جو ہے ان کے لیے نمایاں کرنا شروع کریں. تو وہ آپ کو خود بخود ہی آپ کے سننے میں وہ ایبلٹی کریٹ ہو جائے گی کہ اچھا یہ غلطی ہے یہاں پہ، اور لوگ مختلف کس طرح پڑھ سکتے ہیں اور کون کون سی مسٹیکس ایگزسٹ کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے. وہ سن کے ہی آپ کو وہ باریکیاں جو ہے اس کو آپ ماسٹر کر پاتے ہیں. سو الحمدللہ دس از اٹ. نائلہ، ہم نے آپ کی ریکارڈنگ سے بہت کچھ سیکھا. اللہ تعالیٰ اس کے لیے آپ کو جزائے خیر دیں انشاءاللہ. اینڈ دس از اٹ فرام ٹوڈیز کلاس. اب کوئی سوال ہے آپ لوگوں کا تو آپ کر لیجیے، ریکارڈنگ ہم اینڈ کرتے ہیں. میرا بس ایک چھوٹا سا کوشچن ہے کہ ہم جی لوگ جیسے کچھ لوگ نہیں ادا کر سکتے، ایک مطلب کہتے ہیں اپنے مدر ٹنگ کا بھی ایک ہوتا ہے نا اثر انسان پہ. جیسے اب اگر کوئی پٹھان اردو بولتا ہے تو وہ اس کچھ حروف کو ادا نہیں کر پاتا، تو اگر وہ یعنی جیسے ہم اگر نہ ادا کر سکیں کچھ الفاظ اس طرح کے، تو پھر وہ اس میں مطلب معافی ہوتی ہے یا بس کوشش ہی ہو سکتی ہے نا. جیسے کوئی انگلش بولنے والا یا چائنیز خاص طور پہ ایسی زبانیں ہوتی ہے تو اس کو صحیح، اٹس ویری گڈ جی کوشچن. سبحان اللہ. اچھا اس میں مجھے ایک تھوڑا سا کہنا کہ جی جی کہیں. جیسے کہتے تھے نا کہ حضرت بلال کو اذان کا کہا تھا، لیکن وہ ایک لفظ جو ہے نا وہ نہیں بول پاتے تھے، بالکل. تو لیکن پھر بھی ان کی اذان کو بیسٹ کہا گیا تھا اور انہی کو اذان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب کیا تھا. تو اس میں کوشش کو ہی کا اجر ہوتا ہے، آگے ریوارڈ تو اللہ دیتا ہے. بہت صحیح بات ہے. شی آنسرڈ دا کوسچن. سبحان اللہ. حضرت بلال کی علاوہ تو کوئی مثال ہمارے آ ہی نہیں سکتی تھی ذہن میں. اور جب آپ کبھی پڑھیں تو یہ ضرور پڑھیے گا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد حضرت بلال نے پھر جب دوبارہ اذان دی تو وہ کیا ماحول تھا اور وہ کیا میموری اس کے ساتھ اٹیچ تھی. اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا مقام دیا تھا، حالانکہ ان کی زبان میں کوئی لکنت تھی. سبحان اللہ. تو پتہ نہیں انہوں نے ذکر کیا نا تو جسٹ گیو می گوز بمپس. سبحان اللہ العظیم. چین کا ورڈ نہیں بول سکتے تھے وہ، اسحادو کہتے تھے، اسحاد. اور یعنی انٹرسٹنگ بات ہے کہ یعنی ایک حدیث ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر آپ یعنی اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں اور قرآن کو صحیح طرح سے جو پڑھنے والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، دے ول بی ود دا اینجلز. ان کو جو ہے وہ ان کا ساتھ ملے گا انشاءاللہ، جو اچھی طرح قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور اس پہ یعنی اللہم اجعلنا منہم. اور پھر اس کے بعد کہ وہ حدیث کا اگلا حصہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو اس میں مشکل جنہیں پیش آ رہی ہے اور وہ اس کو مشکل سے پڑھتے ہیں تو ان کے لیے اس سے دوہرا اجر ہے. تو اجر کی نوعیت کیا ہے وہ تو مینشن نہیں ہے، لیکن جو صحیح پڑھنے والوں کا اجر ہے اس سے دوہرا اجر ان کا ہے کہ جو اپنی پوری کوشش اسی میں لگائے رہتے ہیں. سم ٹائمز when my mother is trying to read it
تو وہ اس کی پہلے ریکارڈنگ سنتی ہیں اور پھر وہ پڑھ رہی ہوتی ہیں، اس کے باوجود کچھ چیزیں ادا نہیں ہوتی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ یعنی تو ان کو اس کا یعنی دوہرا اور اس سے بھی کہیں زیادہ اجر دے ملٹی پلائی کر کے. تو ہم بہت سارے لوگ کو اس طرح دیکھتے ہیں. I used to have this one student. میں جتنے بھی کوئی تجوید بیچز ہوتے ہیں تو ان میں ان کا ڈسکس کرتی ہوں، صرف اس لیے کہ ان کے لیے دعا ضرور کی جائے. تو سبحان اللہ. سو شی واز اے کانورٹ، ٹھیک، اور ان کی عمر جو ہے وہ 70 سال کے قریب تھی کہیں، یہ جب انہوں نے وہ اسلام میں داخل ہوئی. اور پھر اس کے بعد انہوں نے قرآن پڑھنے کی کوشش کی ہے. شی ڈیولپڈ سم ہیلتھ ایشوز، بٹ جو وہ ویکلی سینٹر ہوتا تھا وہاں پہ ضرور آتی تھی. اور ان کے بارے میں ہمیں پتہ لگا کہ یہ کانورٹ ہیں، اور ان کے لیے کچھ حروف مطلب کچھ بعض دفعہ ان کا کوئی بولنا ہی بات بھی وہ پوری نہیں کر پاتی تھی، ان کے لیے بولنا ہی مشکل تھا. لیکن جب ہماری کلاس میں ان کی تلاوت کی باری آتی تھی تو جب وہ اس کو تلاوت کرتی ہیں تو ایک ایک حرف پہ جو ہے وہ she used to cry and the whole class یعنی وہ ایک ماحول اس طرح کا کہ ایسا لگے کہ سب سے زیادہ اچھا اگر کوئی تلاوت کر رہی ہیں تو وہی کر رہی ہیں. اور ہمارے ساتھ ہی یعنی انہوں نے اس پر محنت کرتی تھیں، اور اسی دوران میں جو ہے ان کا انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کی ان کے مغفرت درجات فرمائے. بلند کرے. اور پھر اس کے بعد ان کی بیٹی جو ہے when I was in the teaching phase and یعنی intensive second year میں تھی، so she was یعنی with me as a student. اور مجھے بہت بعد میں پتہ چلا جب ہم ٹیچنگ فیز میں ایک ساتھ گئے، وہ میرا حفظ سنا کرتی تھی، she was my partner. بعد میں پتہ چلا کہ وہ ان کی بیٹی ہیں. اور پھر اس کے بعد وہ بھی کنورٹ تھی، اور وہ اپنی والدہ کے بارے میں بتاتی تھیں کہ the only thing in the last days which she kept on saying، ہم دونوں بہن بھائیوں کو، کہ آپ نے جو ہے وہ ایک دوسرے کو قرآن سنانا نہیں چھوڑنا. سو شی از اے ٹیچر آف تجوید اینڈ قرآن، یعنی شی از ڈوئنگ اے لاٹ آف ورک مچ بیٹر دین وٹ آئی کین تھنک آف ڈوئنگ. ماشاء اللہ، لا حول ولا قوت. سو اور یعنی آپ اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں یقیناً ایفرٹ، اور اس کے نتیجے ایسی ایسی جگہوں پر آپ کو نظر آتے ہیں آپ کی محنت کے جو آپ نے خود سوچے بھی نہیں ہوتے. تو ہمیں پتہ لگتا ہے نا کہ جنت میں درجات جو ہیں وہ بعض لوگوں کے بلند کیے جا رہے ہوں گے اور انہیں سمجھ نہیں آئے گی کہ کس وجہ سے انہیں یہ اکرامات مل رہے ہیں. تو پھر بعد میں فرشتے انہیں بتائیں گے کہ یہ وہ آپ کی چھوڑے ہوئے اولاد یا صدقہ جاریہ ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کے درجے بلند ہو رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ایسا ہی ہو. اور آپ لوگوں کو اللہ ثابت قدم رکھے اس سفر میں انشاءاللہ میرے ساتھ. جزاک اللہ خیر. ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، یہ کچھ بچے شاید آپ کے بھی نوٹس میں ہوں جن کے کلیفٹ لپ اور کلیفٹ پیلٹس ہوتے ہیں، جی ایون ان بالکل. کی ریپیئر بھی ہو جائے تو بھی ان کی جو وائس ہوتی ہے نا وہ نارمل نہیں ہوتی. تو ایسے ہی اس ہے. طرح کے بڑی بچیاں بھی کئی مطلب ایسے مشاہدے میں آئی ہیں. تو ظاہر اللہ تعالیٰ ان کی ایفرٹ کو بھی دیکھے گا، مطلب اگر ان کی آواز نہیں اس طرح نکل پائے گی تو لیکن ان کی کوشش ہی دیکھی جائے گی. بالکل ایسے ہی. سبحان اللہ، ایسے ہی ہے. اچھا، اس پہ میں اپنے ہسبینڈ کی بھی بات بتانا چاہوں گی کہ وہ الحمدللہ مجھ سے قرآن پڑھنا سیکھ رہے ہیں. ان کا خود ہی دل ہوا کہ میں اپنا جو قرآن ہے وہ ٹھیک کروں نا. تو مجھے پتا ہے کہ کافی سارے ایسے لیٹرز ہیں، کافی ساری ایسی چیزیں ہیں جو اس ایج میں سمجھنا اور سمجھانا بہت مشکل ہو جائے گا ان کے لیے سمجھنا، کیونکہ پھر وہ نا ایک بندہ نا اکتا جاتا ہے. پھر اتنی ساری چیزیں ہیں، چھوڑو بھائی میں جیسا پڑھ رہا ہوں ویسا ٹھیک ہے. تو ایسے ہی ہے. کچھ چیزوں پہ میں ان کو ٹرین کر رہی ہوں ابھی فی الحال. تو بڑے مزے کی ہماری کنورزیشن ہوتی ہے جب وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اس میں غلطیاں زیادہ ہو جاتی ہیں. تو میں کہتی ہوں آپ اس کو صحیح پڑھیں، آپ اس کے یہاں پہ غنہ کرنا ہے. آپ جیسے میں نے ان کو پہلے تو حروف پہ ٹرین کیا کہ حلوے والی ہا پہ اسپیشلی. تو کبھی وہ پڑھتے نا تو میں ان کو کہتی ہوں ٹھنڈی سانس آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی. تو پھر نکالے، ہاں ہاں نکال رہا ہوں. تو پھر وہ الحمدللہ اس چیز پہ ٹرین ہو گئے. اب آج کل ہم غنہ پہ کام کر رہے ہیں تو ان کے پاس میں نے نا ان کو تجوید کا قرآن دیا ہوا ہے، تو اس میں پنک کلر سے ہے غنہ نا. تو اب غنہ تو اب یاد نہیں رہتا کہ یہاں غنہ کرنا ہے، تو اب میں ان کو کلر بتا دیا کہ بھائی پنک جہاں پہ آئے گا وہاں پہ آپ کو غنہ کرنا ہے، اور غنہ ان من من ایسے کر کے کرنا ہے، بھلے آپ تھوڑا لمبا کریں. تو کبھی ہے نا کافی غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں. تو میں کہتی ہوں پنک کلر نظر نہیں آ رہا آپ کو؟ آتا ہے تو پھر غنہ کیوں نہیں کر رہے؟ تو وہ کہتے ہیں غصے میں، آج غصے میں ہے باجی پڑھ رہا ہوں. تو بڑی اچھی کنورزیشن ہوتی ہے، تو بڑا مزہ آتا ہے الحمدللہ. کچھ آپ ہے نا اپنے جو ویک پوائنٹس ہیں نا وہ لکھ لیں.
اور پھر ایک ایک کر کے نا اس پہ کام کریں. کیونکہ میرے پاس ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ انڈیا سے ہیں اور وہ بھی بڑی ایج کی ہیں، اور وہ نا قاف نہیں پڑھ سکتی، وہ قاف کو نا کھا پڑھتی ہیں. جیسے ہم پڑھیں گے نا حق، جی بالکل. کی ساؤنڈ نکلتی اق، وہ اق ایسے تیکھی سی جو آواز ہے نا وہ نکال ہی نہیں سکتی. تو ہاں جیسے یہ اق ہے، جی تو یہ اق جو نقطے والی کاف ہے نا اس میں اق باؤنس کی آواز آتی ہے. تو اب میں نے ان کو کہا ہے کہ آپ نا ابھی فی الحال اس قاف پہ فوکس کریں، کہ جہاں پہ یہ قاف آتا ہے نا وہاں پہ آپ رک جائیں. پھر آپ نا نئی سانس لیں، بالکل نئے سرے سے سکون، نئی سانس لے کے پھر آپ اس میں نا باؤنس کریں کہ آپ کو آواز کو اچھالنا ہے. یعنی کہ جس آسان الفاظ سے میں ان کو سمجھا سکتی ہوں میں ان کو سمجھاتی ہوں. تو کر ماشاء تو اللہ لیتی خدا. ہیں، لیکن جب وہ روانی میں پڑے تھے نا پھر وہ ٹریک سے اتر جاتی ہیں. تو ان کے ساتھ بھی بڑے مزے کے سین ہوتے ہیں. کبھی وہ ڈانٹ بھی کھا رہی ہوتی ہے، پھر مجھے بھی شرمندگی ہوتی ہے کہ ثنا وہ بڑی عمر کی ہیں، ان کو سیکھنے میں ٹائم لگے گا. لیکن ہوتا ہے ایسا. لیکن آپ نا اپنی جو بھی آپ کی ویکنیس ہے نا وہ آپ لکھ لیں ایک جگہ، اور پھر ایک ایک کر کے اس پہ کام کریں، کہ پہلے ایک چیز صحیح کریں پھر دوسری چیز صحیح کریں. تو انشاءاللہ اس سے بہت فرق پڑے گا الحمدللہ. جی انشاء جزاک اللہ اٹس ویری گڈ ٹیپ. جزاک اللہ خیرن کثیرا. اچھا ابھی اگر اینڈ میں کوئی ایسی بھی بات تھی تو ہم کوشچن آنسر والا جو ایکسٹرا پارٹ ہے اس کو omit کر دیں گے. ڈونٹ وری، ریکارڈنگ ہو گئی ہے ایکچولی. بٹ جزاک اللہ خیر فار شیئرنگ. یعنی دیز ایکسپیرینسز موٹیویٹ ایچ ادر. اور اللہ کرے ہماری مصروفیات جو ہیں وہ اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑی رہیں، اور نہ صرف ہم اس کے پڑھنے بلکہ اس کے معنی اور متن پہ بھی اسی طرح غور و فکر و تدبر کرنے کی اہلیت اپنے اندر پیدا کر لیں انشاءاللہ. سو دس از اٹ فرام ٹوڈیز کلاس. کل ملتے ہیں سب. پلیز ٹائم پہ جوائن کریں تاکہ باقی صفات مکمل ہو جائیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.